دنیا کا ہر کھیل کسی قانون قاعدے کے تحت کھیلا جاتا ہے۔ کھیل سے متعلق تمام مروجہ ضابطوں اور اصولوں کی پابندی کھلاڑیوں پر لازم ہوتی ہے۔ لیکن سیاست کا میدان ایک ایسا اکھاڑا ہے جہاں اپنے حریف کو چت کرنے کے لیے ہر قسم کے نیچ اور ہیچ ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں، اور پھر اسی ننگی سیاست کو نینگی سیاست کا نام دیا جاتا ہے۔ مرزا امجد بیگ صاحب کی ڈائری سے منتخب ایک شاطی سیاسی بازیگر کی شبدگری کا احوال شبرنگ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آج میں آپ سب کے فیورٹ مرزا امجد بیگ صاحب کی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسے ملک صفدر حیات صاحب اپنی تفتیش سے آپ سب لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، ویسے ہی مرزا امجد بیگ بھی اپنے قانونی داؤ پیچ سے کیسے اپنے موکل کو بچا لے جاتے ہیں، یہ بھی بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر کے جائیے گا، کیونکہ میرے چینل پر ملیں گی آپ کو سب سے دلچسپ اور مزیدار کہانیاں، ناولز، قصے۔ اور ہاں، اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو بہت زیادہ پسند آئے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ میں نے پہلی نگاہ ہی میں انہیں تول لیا تھا۔ مرد کا قد بمشکل 4 فٹ 9 انچ اور وزن لگ بھگ 100 کلو گرام ہوگا۔ وہ چھوٹے ہاتھ پاؤں کا مالک، موٹے ہونٹوں والا ایک غیر متاثر کن شخص تھا۔ اس پر متضاد اس کی کنگ سائز توند نے رہی سہی شخصیت کا بھی سوا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اس کے برعکس اس کی ساتھی عورت پرکشش شخصیت کی مالک ایک جاذب نگاہ اور اسمارٹ خاتون تھی۔ وہ سرو قامت عورت کسی بھی طور 5 فٹ 11 انچ سے کم نہیں تھی۔ جسمانی اعضاء میں بلاغت تناسب اور وزن 55 کلو گرام سے متجاوز نہیں تھا۔ بظاہر ان کی عمروں میں زیادہ تفاوت دکھائی نہیں دیتا تھا، مگر دیکھن دکھن میں مشرق و مغرب کا فرق نظر آتا تھا۔ پہلوئے حور میں لنگور کی مثل ان پر صادق آتی تھی۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی تھے تو یہ انتہائی بے جوڑ جوڑا تھا۔ ہمارا پہلا تعارف حاصل نہ خوشگوار ماحول میں ہوا تھا، اور بس اتفاق ہی سے ہمارا سامنا ہو گیا تھا۔ میں اس وقت ایک میڈیکل سٹور سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا۔ میری گاڑی میڈیکل سٹور کے سامنے والی سروس روڈ کے کنارے پارک تھی۔ مجھے جس دوا کی تلاش تھی وہ ان دنوں مارکیٹ میں شارٹ تھی، اور خدا کا شکر ہے کہ اس میڈیکل سٹور سے دستیاب ہو گئی تھی۔ میں ہاتھ سے مطمئن انداز میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا، مگر گاڑی کے سامنے ایک اور گاڑی کھڑی دیکھ کر میرا موڈ آف ہو گیا۔ جب تک مذکورہ گاڑی وہاں سے ہٹائی نہ جاتی میں اپنی گاڑی کو نہیں نکال سکتا تھا۔ بس کچھ ایسے ہی بیہودہ انداز میں وہ گاڑی کھڑی کی گئی تھی۔ میں اپنی گاڑی کے قریب ٹھہر کر چند لمحات تک متذکرہ گاڑی کے ورثاء کو نظر میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ ناکامیابی کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہارن بجانے لگا۔ اگرچہ اس طرح ہارن بجانا ایک ناشائستہ حرکت تھی، لیکن اس گاڑی والے یا والوں نے بھی کسی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تیسرے ہارن پر وہ مجھے دکھائی دیے تھے، وہی جوڑا جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں۔ مجھے کوفت میں مبتلا کرنے والی گاڑی انہی کی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کے نزدیک پہنچ کر گاڑی کے اندر بیٹھنے کی بجائے وہیں کھڑے ہو کر راز و نیاز کرنے لگے۔ بحالت مجبوری مجھے ایک مرتبہ پھر ہارن بجانا پڑا۔ میری یہ حرکت اس پستہ قامت شخص کو پسند نہیں آئی۔ ناگوار لہجے میں بولا، صبر کرو میاں، ہٹاتے ہیں گاڑی۔ اس کا انداز مبنی بر بدتمیزی تھا۔ میں نے بلا ارادہ ایک مرتبہ پھر ہارن بجا دیا۔ شاید ہی ایک لاشعوری رد عمل تھا اس ٹھگنے کے واہیات رویے کا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھنے جا رہا تھا، ارادہ ترک کر کے میری جانب بڑھا۔ میرے قریب پہنچ کر وہ برہمی سے بولا، آپ میں ذرا سا بھی صبر کا مادہ نہیں ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ میرے صبر کا مظاہرہ ہی ہے کہ محض ہارن بجا کر آپ کو آپ کی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں، ورنہ میں نے ارادتاً جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، ورنہ اب کیا کر لیں گے؟ شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کیا اندازہ لگوانا چاہتے ہو میاں؟ میں نے بات کو بڑھانے کی بجائے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے متہمہ لہجے میں کہا، جلدی سے گاڑی ہٹا لیں، میرے پاس فضول بحث کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر نہ ہٹاؤں تو؟ وہ مضحکہ خیز لہجے میں بولا، کیا آپ مجھ پر مقدمہ چلوا دیں گے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو چلوا بھی سکتا ہوں۔
پھر اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے اضافہ کیا، ویسے میں مقدمہ لڑنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس دوران میں وہ دراز قامت عورت اپنی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ہمارے درمیان چونکہ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ میرے جواب نے اس کے کان کھڑے کر دیے۔ وہ حسین و جمیل عورت پہلی مرتبہ ہماری تکرار میں دخیل ہوئی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب تھی۔ کیا آپ مقدمے لڑتے ہیں؟ جی، ایک وکیل اور کیا کر سکتا؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کھٹاک سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، پھر ایک شان بے نیازی سے چلتے ہوئے اپنے ساتھی مرد کے پاس آ کر بولی، وقار، ان سے خواہ کیوں لج رہے ہو؟ وکیلوں سے ہمیشہ بنا کر رکھنا چاہیے، کسی وقت بھی ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ ایک مخصوص دل خوش کن انداز میں مسکرائی۔ میں نے اسے اتنے قریب سے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکا ہوں۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی مجھے اس وقت یاد نہ آیا کہ ہم پہلے کہاں مل چکے ہیں۔ اس شائستہ اور پروقار عورت نے اپنے نظر بٹو ساتھی مرد کو وقار کے نام سے مخاطب کیا تھا، اور انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے خود سے کم تر سمجھتی ہو، اور ایسا سمجھنے میں وہ 101% حق بجانب تھی۔ وقار نامی وہ شخص جواباً بولا، بھابھی آپ بھی کمال کرتی ہیں، یہ کیا بات کر دی آپ نے کہ کسی وقت بھی وکیل کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ اس وقت ہمیں قابل وکیل کی اشد ضرورت نہیں ہے۔ اوہو، وہ اس طرح چونکی جیسے کسی نہایت ہی اہم بات کو بے دھیانی میں بھولے بیٹھی ہو۔ اس نے دلچسپ نظر سے پہلے میرا اور پھر میری گاڑی کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس کے بعد اپنے ساتھی سے مخاطب ہوئی، وقار، ان وکیل صاحب کی گاڑی شخصیت و لباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پریکٹس خوب چلتی بلکہ دوڑتی ہوگی۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ یہ قابل اور کامیاب وکیل ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ الفاظ کے لحاظ سے وہ اپنے ساتھی سے مخاطب تھی، مگر نگاہ میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وقار نے تائیدی لہجے میں کہا، بھابھی آپ کا تجزیہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آپ کی مردم شناسی کو تو بڑے بڑے مانتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، آخر آپ نے ملکوں سفر کیا ہے، زندگی بھر ہزاروں بلکہ لاکھوں بھانت بھانت کے لوگوں سے واسطہ رہا آپ کا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے اسپارک ہوا کہ میں اس خاتون کو پہلے کہیں دیکھ چکا ہوں، مگر اس بارے میں سوچنے سے پہلے ہی اس نے مجھے مخاطب کر دیا۔ ہلو، میرا نام رخشندہ ہے، اور آپ؟ اسے میرا تعارف حاصل کرنے کی خاطر دنستہ جملہ دھورا چھوڑتے ہوئے مسافے کے لیے بڑی بے باکی سے اپنا دایاں ہاتھ میری جانب بڑھا دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، تاہم ایک مختصر ہچکچاہٹ کے بعد میں نے ایٹیکیٹس کو ملحوظ رکھتے ہوئے رخشندہ نامی اس فارورڈ عورت سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مجھے مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کہتے ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، کیا وہی مرزا امجد بیگ تو نہیں ہے جن کے مقدمات کی روایات سسپینس ڈائجسٹ میں شائع ہوتی ہے؟ آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے مختصراً کہا۔ وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہوئی، وقار، جلدی سے گاڑی ایک طرف کر لو۔ پھر وہ دوبارہ میری جانب متوجہ ہوئی، تکلیف کی معافی چاہتی ہوں بیگ صاحب، ہماری وجہ سے آپ کو کافی کوفت اٹھانا پڑی۔ اس کے لہجے میں ندامت کی آمیزش تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ اضطراری انداز میں بولی، حالانکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ کس بات کا یقین نہیں آ رہا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، یہی کہ آپ واقعی کوئی حقیقی کردار ہے۔ کیا آپ سسپینس ڈائجسٹ پڑھتی ہیں؟ تقریباً باقاعدگی سے، اس نے بتایا۔ آپ کی کہانی ایک ماہ کے وقفے سے آتی ہے نا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کہانی کی خاطر ہی میں ڈائجسٹ خریدتی ہوں۔ جھوٹ نہیں بولوں گی، میں آپ کو کوئی فکشن کردار سمجھ رہی تھی، آپ تو حقیقت نکلے۔ آپ کی کہانیاں بہت دلچسپ اور مزیدار ہوتی ہیں، میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ تعریف کا شکریہ، میں نے خوش دلی سے کہا۔ ویسے میں اپنے مقدموں کے متعلق کا تمام قانونی اور تکنیکی مواد سسپینس والوں کے سپرد کرتا ہوں، قلم کاری میرے بس کا روک نہیں، اور نہ ہی مجھے اتنی فرصت ہے، الفاظ کی جادوگری کسی اور کا کام ہے۔ رخشندہ کا ساتھی وقار اس دوران میں اپنی گاڑی میری گاڑی کے سامنے سے ہٹا چکا تھا۔ وقار نے 2 مرتبہ رخشندہ کو بھابھی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یا تو وہ رخشندہ کا دیور تھا یا پھر اس کے شوہر کا کوئی دوست۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ میاں بیوی نہیں تھے۔ میں نے اپنی گاڑی کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ رخشندہ میرے ارادے کو بھانپتے ہوئے بولی، بیگ صاحب، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ ایک بہت مصروف انسان ہیں، لیکن اگر آپ اپنی مصروفیت میں سے چند لمحات میرے لیے نکال لیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آخری الفاظ اس نے بڑے اسٹائلش انداز میں ادا کیے تھے۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر مجسم دل آویز مسکراہٹ دیکھی تو ایک مرتبہ پھر ایسے لگا جیسے میں اس مخصوص مسکراہٹ سے پہلے بھی آشنا ہو چکا ہوں۔ مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میں یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی کہانیوں کی مداح ہوں، بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے۔ اس کے معنی خیز انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ وضاحتی لہجے میں بولی، بیگ صاحب، مجھے ایک معاملے میں آپ کا تعاون درکار ہے، میں ایک نہایت ہی اہم کیس آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یاد آیا تھوڑی دیر پہلے وقار نے اسے کہا تھا کہ ہمیں ایک قابل وکیل کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے پیشہ ورانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا،
رخشندہ صاحبہ، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی قانونی مدد درکار ہے تو کل آپ میرے دفتر تشریف لے آئیں۔ پھر میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اس پر میرے دفتر کے اوقات اور فون نمبرز درج ہیں۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے میں اپنے دفتر ہی سے اٹھ کر آیا تھا اور میڈیکل سٹور سے دوا خریدنے کے بعد گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رخشندہ میرے وزٹنگ کارڈ کا جائزہ لینے کے بعد بولی، بیگ صاحب، میں آپ کی ہدایت کے مطابق کل کا انتظار کر لیتی اگر مسئلہ گمبھیر نہ ہوتا۔ آپ ابھی مجھے تھوڑا وقت دے دے تو مہربانی ہوگی۔ میں نے بے سختہ پوچھا، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں؟ وہ دائیں بائیں نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی، دراصل میں اس وقت وقار کے ساتھ کسی اچھے وکیل سے ملاقات کے لیے ہی نکلی تھی۔ پھر اس نے وقار کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، یہ میرے شوہر کے چھوٹے بھائی ہیں، وقار الدین۔ ہمیں وحید الدین کے سلسلے میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یعنی میرے شوہر وحید الدین۔ رخشندہ صاحبہ، آپ بہت الجھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ اسی لیے تو چاہتی ہوں کہیں آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ہمارے بنگلے پر چلتے ہیں، میں ڈیفینس سوسائٹی میں رہتی ہوں۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے، ڈیفینس کا علاقہ یہاں سے کافی فاصلے پر ہے اور مجھے وقت پر گھر پہنچنا بھی ہے۔ وہ بولی، آج آپ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تاخیر سے گھر چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ میرے بنگلے پر جانا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، ہم اس بات چیت کے لیے کسی قریبی ریسٹورینٹ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ وہیں سے گھر فون کر لیجئے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ویسے بھی لگ بھگ آدھا گھنٹہ تو آپ کا ضائع ہو ہی چکا ہے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ ویسے میں نے جان چھڑانے کے لیے وقت پر گھر پہنچنے کی بات کی تھی، حقیقت تو یہ تھی کہ پیشہ ورانہ مصروفیت کے باعث مجھے اکثر گھر پہنچنے میں تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے رخشندہ کی بات سننے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے آمادہ پا کر اس نے کہا، بیگ صاحب، ویسے تو اشفاق گیلانی صاحب ہمارے فیملی وکیل ہیں، ہمارے ہر قسم کے قانونی معاملات کو وہی ڈیل کرتے ہیں، مگر آج کل وہ 2 ماہ کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ وحید الدین پر ایک ایسی فتادان پڑی ہے کہ میں اشفاق صاحب کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ اتفاق سے مل گئے، ورنہ پتہ نہیں کس قسم کے وکیل سے واسطہ پڑ جاتا۔ میں اشفاق گیلانی کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ حاصل سینئر اور تجربے کار وکیل تھے۔ میں نے کہا، گیلانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ بیگ صاحب، وحید الدین کے موجودہ مسئلے کو تو آپ ہی ڈیل کریں گے، یہ میں نے اٹل فیصلہ کر لیا ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے کہا، رخشندہ صاحبہ، میں جب تک آپ کے مسئلے کی تفصیل اور معاملے کی نوعیت نہ جان لوں اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جی ہاں بالکل، وہ سر کو اسباتی جمش دیتے ہوئے بولی، میں ابھی آپ کو پوری تفصیل بتاتی ہوں، پہلے ذرا سٹنگ کے لیے جگہ پر اتفاق رائے ہو جائے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ہم ایک معروف ہوٹل کے پرسکون ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مرتبہ گفتگو کا آغاز میں نے کیا۔ میرے اندر رخشندہ کے حوالے سے ایک گریز سی لگی ہوئی تھی، وہ مجھے شناسا محسوس ہوتی تھی مگر شناسائی کا حوالہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، رخشندہ صاحبہ، مجھے لگتا ہے میں اس سے بیشتر بھی آپ کو کہیں دیکھ چکا ہوں، میں آج آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں۔ وہ شائستگی سے بولی، ویسے آپ کے محسوسات میں کسی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اس بات کے کبھی امکانات ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کہیں دیکھا ہو۔ میں ایک طویل عرصے تک ایک ایسے شعبے سے وابستہ رہی ہوں کہ سینکڑوں لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے۔ میرے وجود میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں موجود ہو مگر باوجود کوشش کے بھی آپ کی زبان تک نہ پائے تو ایک عجیب سا اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی اضطراب کا شکار تھا۔ اضطراری لہجے میں سوال کیا، آپ زندگی کے کس شعبے سے وابستہ رہی ہیں؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا سوال کر ڈالا، بیگ صاحب، آپ نے کبھی بیرون ملک سفر کیا ہے؟ کئی مرتبہ، میں نے بے سختہ کہا۔ کبھی اپنے ملک کی ایئر لائن میں بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا؟ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور پلک چپکتے میں یادداشت کا دھندلا پن دور ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے رخشندہ کو 2-4 مرتبہ ایئر ہوسٹس کے روپ میں دیکھا تھا۔ میں نے پچھلے سال ہی ریٹائرمنٹ لیا ہے۔ میرے خیال کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے بتایا، میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور پلک چھپکتے میں یادداشت کا دھندلا پن دور ہو گیا۔ میں نے اس سے پہلے رخشندہ کو 2-4 مرتبہ ایئر ہوسٹس کے روپ میں دیکھا تھا۔ میں نے پچھلے سال ہی ریٹائرمنٹ لیا ہے۔ میرے خیال کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے بتایا، اب تو یقیناً آپ کی الجھن دور ہو گئی ہوگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ہمارے درمیان موجودہ صورت حالات پر گفتگو ہونے لگی۔ رخشندہ نے بتایا، بیگ صاحب، میرے شوہر ایک نکردہ جرم کے سلسلے میں پولیس کی گرفت میں ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ ریمانڈ پر ہیں۔ ریمانڈ کی مدت ختم ہونے میں صرف کل کا دن باقی ہے۔ پرسوں صبح پولیس عدالت میں چالان پیش کر دے گی۔ میں آپ کو اپنے شوہر کا وکیل مقرر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کے شوہر کو پولیس نے کب گرفتار کیا تھا؟ گزشتہ جمعہ کے روز۔ کس نکردہ جرم میں؟ اس نے بتایا، وحید الدین کو پولیس نے حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کیا ہے۔ اوہو، میں نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنی پاکٹ ڈائری نکالتے ہوئے کہا، ذرا تفصیل بتائیں۔ رخشندہ بولی، تفصیل بس اتنی سی ہے کہ میرے شوہر بے گناہ ہیں اور میرے خیال کے مطابق انہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کس قسم کی سازش؟ سیاسی سازش؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔
وہ بولی بیگ صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند ماہ بعد الیکشن ہونے والے ہیں. وحید الدین بھی صوبائی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ان کی ساکھ کو داغدار کرنے کے لیے ان کے کسی حریف نے یہ چال چلی ہے. کوئی ان کی بد کرداری ثابت کر کے انہیں عوام کی نظر میں گرانا چاہتا ہے. کوئی سی آپ کی مراد کون ہے؟ ویسے تو ان کے حلقے میں کئی حریف ہیں، اس نے بتایا، مگر مجھے زیادہ شک رفیق شیخ پر ہے. کیا آپ اپنے شک کو ثابت کر سکتی ہیں؟ اگر شک ثابت کیا جا سکتا ہو تو وہ یقین میں بدل جاتا ہے. میرے پاس رفیق شیخ کی سیاسی چال بازی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کی ذہانت کا معترف ہو گیا. میں نے پوچھا رخشندہ صاحبہ، رفیق شیخ ہی کیوں؟ آپ کو کسی اور امیدوار پر شک کیوں نہیں ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی ایک معقول وجہ ہے، وہ متحمل لہجے میں بولی. رفیق شیخ اور وحید الدین ہی میں اصل مقابلہ ہے، باقی امیدوار تو بس بھرتی کی چیز ہے. وحید الدین کو رسوا کر کے سب سے زیادہ فائدہ رفیق شیخ ہی کو پہنچ سکتا ہے. پھر وحید الدین جس سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ پارٹی رفیق شیخ کی پارٹی کی دیرینہ حریف بھی ہے. میں نے پوچھا آپ کے شوہر کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ ان کے دفتر سے. اور وہ دفتر کہاں؟ اس نے ایک معروف کاروباری علاقے کا نام لیا اور دفتر کی لوکیشن بھی بتا دی. میں نے سوال کیا آپ کے شوہر کس قسم کا بزنس کرتے ہیں؟ اس نے بتایا وحید الدین کی کمپنی کا نام WW ٹریڈنگ کمپنی ہے. یہ دونوں بھائیوں کا پارٹنرشپ بزنس ہے، اس لیے WW کہلاتا ہے. عام طور پر یہ کمپنی بیرون ملک سے ہیوی مشینری امپورٹ کرتی ہے. ویسے اندرون ملک مختلف کمپنیوں کے ٹینڈرز کو بھی ڈیل کرتی ہے. اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر خالص ایک کاروباری آدمی ہیں. میں نے کہا آپ سیاست کے میدان کی طرف کیسے نکل آئے؟ آج کل سیاست بھی تو ایک کاروبار بن کر رہ گیا ہے بیگ صاحب، رخشندہ مانی خیز لہجے میں بولی. ویسے سیاست وحید الدین کا شوق ہے. انہوں نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ کامیابی کی صورت میں وہ کاروبار کے معاملات وقار کے ذمہ لگا کر خود فل فلیج سیاست کریں گے. میں نے زمانی انداز میں کہا خاصے نیک خیالات ہیں ان کے، مگر ان خیالات کو کسی منحوس کی نظر لگ گئی ہے. وہ افسوسناک لہجے میں بولی اب آپ ہی وحید کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. میں نے پوچھا رخشندہ صاحبہ آپ نے بتایا ہے کہ گزشتہ جمعے کے روز پولیس نے وحید الدین کو ان کے دفتر سے گرفتار کیا. ان پر مجرمانہ حملے کا الزام عائد کیا گیا ہے. آپ مجھے مبینہ مظلومہ کے بارے میں کچھ بتائیں. اس کا نام ناصر ہے، رخشندہ نے جواب دیا. کیا وہ WW ٹریڈنگ کمپنی کی کوئی ملازمہ ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا. میں نے پوچھا کسی اور حوالے سے کمپنی سے اس کا کوئی تعلق؟ یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ رخشندہ کے بیان کے مطابق ملزم کی گرفتاری اسی کمپنی کے دفتر میں عمل میں آئی تھی، اور رخشندہ نے مجھے بتایا تھا کہ پولیس کے مطابق ناصرہ کو اسی دفتر کی اسٹڈی میں ظلم کا نشانہ بنایا گیا تھا. رخشندہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا ناصرہ کا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر وہ وحید الدین کی اسٹڈی میں کیا کر رہی تھی؟ یہی بات تو اب تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی. وحید نے مجھے بتایا تھا کہ وقوع کے روز ناصرہ ریسیپشنسٹ کی پوسٹ کے انٹرویو کے لیے اس کے پاس آئی تھی، اور انٹرویو کے بعد وہ لگ بھگ 2 بجے دفتر سے نکل گئی تھی. پھر وہ وحید کے اسٹڈی روم میں کس طرح پہنچی؟ یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. میں نے پوچھا ملزم کا اسٹڈی روم بھی کمپنی کے دفتر ہی میں ہے؟ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا. وحید الدین کے دفتر سے ملحق کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جسے وہ اسٹڈی اور ریٹائرنگ روم کے طور پر استعمال کرتے ہیں. آپ اسے اسٹڈی کم بیڈ سمجھ لیں. دراصل وحید الدین لنچ کے بعد کیلبلا کے عادی ہیں، اس لیے اسٹڈی میں انہوں نے صوفہ کم بیڈ کا بھی بندوبست کر رکھا ہے. اس بارے میں زیادہ تفصیلات تو آپ کو وحید ہی بتا سکتے ہیں. پولیس کے مطابق مبینہ جرم اسی اسٹڈی روم میں سرزد ہوا ہے. وحید الدین سے تو میں ملاقات پر سب کچھ پوچھ ہی لوں گا. آپ یہ بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ مبینہ مظلومہ ناصر آپ کے شوہر کے دفتر میں کسی پوسٹ کے لیے انٹرویو کے لیے آئی تھی، وہ کیا قصہ ہے؟ رخشندہ نے بتایا میں وحید کے دفتری معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتی ہوں، تاہم وہ خود بھی مجھے خاص باتیں بتاتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں دفتر کی ریسیپشنسٹ کی چھٹی کر دی گئی تھی. مذکورہ لڑکی کے مردانہ ملاقاتیوں کی تعداد اور اس کی ٹیلی فونک سرگرمیاں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ دفتر کے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اس لڑکی کو فوراً چلتا کر دیا گیا. نئی لڑکی کے لیے وحید الدین نے اخبار میں اشتہار دے رکھا تھا اور وقوع کے روز امیدوار لڑکیوں کے انٹرویوز تھے. اس روز وحید الدین نے 5 لڑکیوں کے انٹرویوز کیے تھے جن میں ناصرہ کا نمبر 5واں اور آخری تھا. وہ دوپہر 1:25 پر وحید الدین کے کمرے میں داخل ہوئی اور بقول وحید الدین ناصرہ لگ بھگ 2 بجے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی. اس کے بعد ہی وحید نے لنچ کر کے اسٹڈی کا رخ کیا تھا. میں نے پوچھا کہ آپ نے ناصرہ کو دیکھا ہے؟ جی، 1 مرتبہ دیکھا ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی. پکی خرافہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ کسی بھی حوالے سے ناصرہ کو پہلے سے جانتی ہیں؟ بالکل نہیں. وحید الدین نے اسے کہیں دیکھا ہو؟ میں نے کہا پہلے کوئی تعلق واسطہ رہا ہو؟ قطعی نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی. میں نے اس سلسلے میں وہی سے پوچھا تھا، مگر انہوں نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کیا. وہ کسی بھی سلسلے میں پہلے ناصرہ سے نہیں مل چکے.
معاملہ تو واقعی حادثہ پیچیدہ اور گھمبیر ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کیس کی ڈور بڑی گنجلک ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ امید افزا لہجے میں بولی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس سلجھن کو یقیناً سلجھا لیں گے۔ میں آپ کے مارکوں سے ناواقف نہیں ہوں۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناصرہ دفتر سے رخصت ہونے کے بعد وحید الدین کی اسٹڈی میں کس طرح پہنچ گئی۔ مجھے تو یہ رفیق شیخ کی سازش لگتی ہے۔ اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رفیق شیخ کو وحید الدین کی اسٹڈی تک رسائی کیسے حاصل ہوئی۔ میں نے کہا، ایسا اس وقت تک تو ممکن نہیں جب تک گھر کا کوئی بھیدی رفیق شیخ سے نہ ملا ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ آپ کے بیان کے مطابق وحید الدین بے گناہ ہے، اس سے وہ گناہ ہرگز سرزد نہیں ہوا جس کے لیے مبینہ طور پر اسے ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ پھر پولیس کو کس بنا پر یقین ہے؟ کیا صرف مظلومہ کی فریاد کو ہی کافی سمجھ لیا گیا؟ نہیں، رخشندہ نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ وحید الدین کی گرفتاری کے فوراً بعد مبینہ مظلومہ ناصرہ کو میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال بھجوایا گیا تھا۔ طبی معائنے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ناصرہ مجرمانہ حملے کا شکار ہوئی ہے۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کیا وحید الدین کا طبی معائنہ بھی کروایا گیا تھا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں مطمئن ہو گیا، پھر پوچھا، آپ کے خیال میں وحید الدین کے سٹاف میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو در پردہ رفیق شیخ کا اہلِ کار بنا ہوا ہو؟ میں یہ سوال اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے میں رفیق شیخ پر شک ہے۔ رخشندہ کی بجائے وقار الدین نے جواب دیا، دفتر کا پورا سٹاف قابل بھروسہ افراد پر مشتمل ہے، میرے خیال میں تو کسی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ وقار نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا تھا، ورنہ وہ اب تک احمقوں کی طرح ہماری صورتیں ہی دیکھ رہا تھا۔ رخشندہ نے کہا، بیگ صاحب، میں دفتر کے ملازموں کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی، اس سلسلے میں وقار آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ میں نے وقار الدین سے پوچھا، وقار صاحب، آپ اس وقت کہاں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا؟ میرا مطلب ہے گزشتہ جمعہ کے روز۔ میں 2 روز پہلے ہی کراچی واپس آیا ہوں، وقار نے جواب دیا۔ میں وقوع کے روز لاہور میں تھا، ایک کاروباری سلسلے میں مجھے وہاں جانا پڑ گیا تھا۔ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کیسے ملی؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، بھابھی نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اتفاق سے فون پر میری ان سے بات نہ ہو سکی۔ دراصل میں ایک ہفتے کے لیے کاروباری دورے پر تھا، مجھے لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور کوئٹہ جانا تھا، جس کا شیڈیول بھابھی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ مجھے کوئٹہ میں فون کرتی رہیں اور میں لاہور میں تھا۔ بہرحال مجھے جیسے ہی اس اندھوناک واقعے کی خبر ہوئی، میں پہلی فرصت میں کراچی پہنچ گیا۔ یہاں آ کر آپ نے اپنے بھائی کی سلامتی اور حفاظت کے لیے کیا عملی اقدامات کیے؟ میں نے بدستور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ وہ بوکھلاہٹ آمیز نظر سے رخشندہ کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم اسی سلسلے میں تو کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہو گئی، اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ میرے تیکھے سوالات سے خاصا گھبرا گیا تھا۔ میں نے قدرے مختلف انداز میں پوچھا، وقار صاحب، آپ بزنس میں اپنے بھائی کے پارٹنر ہیں، اس پارٹنرشپ کا تناسب کیا ہے؟ وہ بولا، WW ٹریڈنگ کمپنی کے بزنس میں بھائی صاحب 75% اور میں 25% حصے کا حقدار ہوں۔ اسی حساب اور تناسب سے ہماری ذمہ داریاں بھی تقسیم ہیں۔ دوسرے کاروبار میں بھائی صاحب سے میری پارٹنرشپ نہیں ہے۔ دوسرے کاروبار سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ رخشندہ نے وقار کے بولنے سے پہلے ہی میرے سوال کا جواب دیا۔ بیگ صاحب، جس بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر WW کا دفتر ہے، اس کے فرنٹ میں 4 بڑی بڑی دکانیں ہیں، جن میں سے 2 دکانوں میں وحید نے اپنے 2 مختلف قسم کے کاروبار سیٹ کر رکھے ہیں۔ وقار کی مراد اسی سے ہے۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ وہ دونوں بزنس کس نوعیت کے ہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے تعاون آمیز لہجے میں بولی اور بتایا، ایک بڑی دکان میں وحید نے فوٹوگرافی کی کلر پرنٹنگ کا کمپیوٹرائزڈ سسٹم لگا رکھا ہے، جو QSS کوئک سروس سسٹم کہلاتا ہے۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ اس پلانٹ کی مالیت کروڑوں میں ہے، جو صرف 45 منٹ میں کسی کلر رول کے ڈیولپنگ اینڈ پرنٹنگ کے تمام مراحل کو مکمل کر دیتا ہے۔ کوئک سروس سسٹم اس زمانے میں نیا متعارف ہوا تھا، آج کل اس کی بھرمار ہے۔ اب اس سسٹم سے کلر فوٹوگرافی کی ڈیولپنگ اور پرنٹنگ نہ صرف ارزاں بلکہ تیز تر بھی ہو گئی ہے۔ میں نے سنا ہے صدر اور دیگر علاقوں میں موجود یہ سسٹم صرف آدھے گھنٹے میں آپ کا مطلوبہ کام کر دیتے ہیں۔ اب QSS پلانٹ بھی قدرے سستا ہو گیا ہے۔ خیر، یہ تو جملہ مترجہ تھا۔ میں رخشندہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ بتا رہی تھی، دوسری دکان میں وحید الدین نے WD's کے نام سے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کھول رکھا ہے، جو سیلف سروس کے اصول پر کام کرتا ہے اور خوب چلتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں نے رخشندہ کا شکریہ ادا کیا، پھر وقار کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے پوچھا، وقار صاحب، WW ٹریڈنگ کمپنی کا سٹاف کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ اس نے بتایا، جنرل مینیجر علی رضا، اکاؤنٹنٹ کم کیشیئر فیضان علی، ٹائپسٹ عبد القدیر، آؤٹ ڈور کلرک طارق اور چپڑاسی سلیم، بھائی صاحب کی سیکرٹری ریٹا اور ریسپشنسٹ جس کی پوسٹ ان دنوں خالی ہے۔ آپ تو آفس سٹاف میں شامل نہیں ہیں نا؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آج کل ریسپشنسٹ کا کام کون کرتا ہے؟
عارضی طور پر چپڑاسی سلیم یہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور پھر چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، اور اسٹاف کے یہ تمام ممبرز آپ کی نظر میں قابل اعتماد اور وفادار ہیں؟ جی بالکل، یہ صالحہ سال کے آزمائے ہوئے ہیں۔ اور دیگر اسٹاف؟ میں نے کہا، پھر خود ہی وضاحت کر دی، میرا مطلب ہے کیو ایس ایس لیبارٹری اور ڈبلیو ڈیز ریسٹورنٹ میں بھی تو کچھ افراد کام کرتے ہوں گے۔ ان لوگوں کا ڈبل ڈبلیو ٹریڈنگ کمپنی کے معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وقار الدین نے جواب دیا۔ ویسے آپ جاننا ہی چاہتے ہیں تو بتاتا چلوں۔ اس نے وضاحت کی، ڈبلیو ڈیز کا سٹاف صرف 3 افراد پر مشتمل ہے، مینیجر دلاور خان اور معاونین الیاس و منصور۔ سیلف سروس ہونے کی وجہ سے زیادہ سٹاف رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جبکہ کیو ایس ایس میں تو صرف 2 لڑکیاں ہی ہیں۔ فرزانہ بکنگ اور ریسپشن وغیرہ کو سنبھالتی ہے، روزی کیش اور ڈیلیوری کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ ویسے وہ آپس میں ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا، وقار صاحب آپ نے کوئی سیکرٹری وغیرہ نہیں رکھی ہوئی؟ اس کے جواب سے مجھے لگا اس نے میرے سوال کا برا منایا تھا، شاید یہ اس کا احساس کمتری تھا۔ طنزیہ لہجے میں بولا، اگر آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں تو میں اس بارے میں ضرور غور کروں گا۔ میں بلا معاوضہ مشورہ دینے کا قائل نہیں ہوں، میں نے کہا۔ رخشندہ ہمارے درمیان کود پڑی، مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، بیگ صاحب ابھی تک آپ نے اپنی فیس کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں۔ میں آپ کو اپنی فیس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، بشرطے یہ کہ پہلے میں اپنا اطمینان حاصل کر لوں۔ کیسا اطمینان بیگ صاحب؟ رخشندہ صاحبہ، میں نے نرم لہجے میں کہا، آپ کی فراہم کردہ معلومات نامکمل اور الجھی ہوئی ہیں۔ اس زنجیر کی بہت سی کڑیاں یا تو سرے سے غائب ہیں یا پھر غلط جگہ پر جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک اس مقدمے کے مبینہ ملزم سے ایک بھرپور ملاقات نہ کر لوں، اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کل ہی وہی سے ملاقات کر لیں، پرسوں صبح ان کا چالان پیش کر دیا جائے گا۔ وہ کس تھانے میں ہے؟ رخشندہ نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا۔ میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے ہوئے کہا، میں کل ہی وحید الدین سے ملاقات کر لوں گا، آپ دونوں کل شام میرے دفتر آ جائیں، پھر تفصیلی بات ہوگی۔ ہم کتنے بجے تک حاضر ہو جائیں؟ وقار نے پوچھا۔ 3 بجے کے بعد کسی وقت بھی آ جائیں، میں نے کہا۔ کوشش کریں 8 بجے سے پہلے میرے دفتر پہنچ جائیں۔ ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں گے، رخشندہ نے کہا۔ ریفریشمنٹ کا بل رخشندہ نے بصدے اصرار ادا کیا۔ پھر ہم ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے رخشندہ نے کہا، بیگ صاحب آپ میرا وزٹنگ کارڈ بھی رکھ لیں۔ پھر اس نے اپنے پرس میں سے ایک فینسی سا کارڈ نکال کر میری جانب بڑھایا۔ اس میں درج نمبروں پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ میں نے کارڈ کے مندرجات کا جائزہ لیا۔ وہ سماجی فلاح و بہبود کے کام کرنے والی ایک NGO ٹائپ تنظیم کا کارڈ تھا، جس کی روح رواں رخشندہ بذات خود تھی۔ میری دلچسپی کو محسوس کرتے ہوئے وہ بولی، بیگ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے اپنی مصروفیات کے لیے یہ کام شروع کیا۔ یقین کریں کسی ضرورت مند کے کام آ کر جو روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے ملک میں سماجی تنظیموں اور NGOs کا تاثر زیادہ صحت مند نہیں ہے، ان کی کارکردگی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی کمی نہیں ہے، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں نے رخشندہ کے قابل قدر احساسات کے جواب میں کہا، آپ بالکل بجا فرماتی ہیں۔ خدمت انسانیت روح کے لیے ایک ٹونک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بات کا ادراک صرف انہی افراد کو ہے جو کبھی اس سرشاری سے گزرے ہوں۔ پھر ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ وحید الدین سے ملاقات خاصی سودمند ثابت ہوئی۔ میں اس ملاقات کی طولانی تفصیل بیان کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، تاہم یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آئندہ میں اس ملاقات کا لب لباب مناسب مقامات پر آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا، تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہونے پائے۔ وحید الدین نے چند ایسی اہم اور خاص باتیں مجھے بتائی تھی جن سے اس کی بے گناہی جھلکتی تھی۔ میں وکالت نامہ اور دیگر ضروری کاغذات اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وکالت نامے پر ملزم کے دستخط حاصل کرنے کے بعد میں نے اسے تسلی دی کہ میں بہت جلد اسے اس مصیبت سے نجات دلوا دوں گا۔ بیگ صاحب، وحید نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کل یہ لوگ عدالت میں چالان پیش کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ضمانت کے کاغذات تیار کر لیں تاکہ کل آپ میری ضمانت کروا سکیں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں وحید صاحب، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ میں اپنے کام کو بہتر طور پر سمجھتا ہوں۔ میں کل آپ کی ضمانت کروانے کی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے میں اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور میری مدد کرے گا۔ آپ کا یقین اس مقدمے میں نہایت اہم رول ادا کرے گا وحید صاحب، میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، ریمانڈ کی مدت کے دوران میں پولیس والوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ آپ جانتے ہیں بیگ صاحب، ہمارے ملک میں قائد اعظم کو سب سلام کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ میں نے پولیس والوں کی کسی ممکنہ خاطرداری سے بچنے کے لیے قائد اعظم کی سفارش استعمال کی تھی۔ آپ میرا مطلب بخوبی سمجھ رہے ہوں گے، آپ اس کی فکر مت کریں۔ ویسے آپ اب تک ان کی کتنی خدمت کر چکے ہیں؟ صرف 20,000، وحید الدین نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، بیگ صاحب یہ ہلکی اور بھاری دفعہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تھانہ انچارج کے ایک سفارتکار نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں 1.5-2 لاکھ روپے کی رقم خرچ کر لوں تو وہ مجھ پر کوئی ہلکی دفعہ لگائیں گے جس سے میری سزا میں خاصی کمی واقع ہوگی۔ میں نے کہا، ہلکی اور بھاری دفعہ کی حقیقت ہے بھی اور نہیں بھی۔
کبھی تو پولیس والے بھاری رقم وصول کر کے ملزم پر واقعی ہلکی دفعہ لگا دیتے ہیں، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہلکی دفعہ کے بہانے ملزم سے بھاری رقم وصول کر لی جاتی ہے اور عین وقت پر اسے ٹھینگا دکھا کر حوالہ عدالت کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی بے قصور اور بے گناہ شخص کو پولیس کے اس چال میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ وحید نے پوچھا، موجودہ کیس میں وہ مجھ پر کون سی دفعہ لگائیں گے؟ میں نے بتایا، وحید صاحب، آپ کو حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کیا گیا اور پولیس کے مطابق یہ زنا بالجبر کا کیس ہے۔ اس میں عموماً دفعہ 8 یا 10 لگائی جاتی ہے، لیکن آپ کے کیس میں یقیناً دفعہ 10 لگائی جائے گی۔ یہ دفعہ 10 اور 8 میں کیا فرق ہے؟ وحید نے پوچھا۔ دفعہ 8 اس وقت عائد کی جاتی ہے جب ملزم کسی بااختیار عدالت کے روبرو جرم سرزد ہونے کا اعتراف کر لے، اور یہ اعتراف 4 بار کرے۔ یہ کم از کم 4 بالغ مسلمان مرد جن کے متعلق عدالت کو تزکیہ شہود کی بنا پر پورا یقین اور اطمینان ہو کہ وہ صادق القول ہیں اور کبائر یعنی کہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، بطور عینی شاہد اس فعل کی گواہی دیں جو کہ اس جرم کے لیے لازم ہے۔ اگر ملزم غیر مسلم ہو تو عینی شاہد غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ میں نے دفعہ 8 کی تفصیل اور اطلاق کے بارے میں وحید الدین کو بتایا۔ آپ چونکہ صحت جرم سے انکاری ہیں اور بااختیار عدالت کے روبرو بھی اس جرم کا اعتراف نہیں کریں گے، اور نہ ہی پولیس ایسے 4 صادق القول، متقی، پرہیزگار اور باکردار مسلمان عینی شاہدوں کا انتظام کر سکتی ہے، لہٰذا وہ آپ پر دفعہ 8 لگانے سے قاصر ہیں۔ بحالت مجبوری پولیس والے دفعہ 10 ہی سے گزارا کریں گے۔ اور دفعہ 10 کس صورت میں لگائی جاتی ہے؟ وحید الدین نے قانونی معاملات میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے کہا، دفعہ 10 اس صورت میں لگائی جاتی ہے جب زنا بالجبر کے جرم کا مرتکب نہ ہو تو باختیار عدالت کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف کرے اور نہ ہی 4 بالغ صادق القول مسلمان مردوں کی شہادت موجود ہو۔ ایسی صورت میں اس پر شرعی حد جاری نہیں کی جا سکتی، لہٰذا دفعہ 10 کے تحت ملزم مستجب تعزیر ہوگا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، آپ یوں سمجھ لیں کہ دفعہ 8 کے تحت شرعی حد، وہ سزا جس کا قرآن کریم یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہو، جاری ہو جاتی ہے، جبکہ دفعہ 10 کے تحت زنا بالجبر کے جرم کا مرتکب مستجب تعزیر ماسوائے حد دیگر کوئی سزا ہوگا۔ اس کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا، بیگ صاحب، حد اور تعزیر کے ذیل میں کون کون سی سزائیں آتی ہیں؟ اس سلسلے میں حکم ربی کیا ہے؟ میں نے کہا، وحید صاحب، آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میں یہ تفصیل ضرور بیان کروں گا۔ پھر میں نے اس سلسلے میں احکام خداوندی سے آگاہ کیا، ارشاد، بدکار یعنی زانیہ عورت اور بدکار یعنی کہ زانی مرد میں سے ہر ایک کو 100 درے یعنی کہ کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر ذرا رحم نہیں آنا چاہیے، اور اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے گروہ یعنی کہ جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ بدکار یعنی زانی مرد سوائے بدکار یعنی زانیہ عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا، اور بدکار یعنی زانیہ عورت سے بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا سوائے بدکار یعنی زانی مرد یا مشرک۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 درے یعنی کوڑے مارو، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ پارہ 18 سورۃ النور، آیات 2، 3، 4۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنا بیان جاری رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر ایک کماری عورت ایک کمارے مرد سے زنا کرے تو ان دونوں کو 100 درے یعنی کوڑے لگائے جائیں، اور اگر ایک شادی شدہ عورت ایک شادی شدہ مرد سے زنا کرے تو ان دونوں کو سنگ بار کیا جائے۔ مشکاتہ شریف، صفحہ 49۔ دفعہ 8 کی صورت میں ارشاد ربانی اور احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سزا دی جاتی ہے، جبکہ دفعہ 10 کے ذیل میں 2 قسم کی تعزیر قانونی کتابوں میں رقم ہے: قید بمشقت 10 سال پلس 30 کوڑے پلس جرمانہ، یا قید محض 25 سال پلس 30 کوڑے۔ حدود آرڈیننس کا نفاذ 12 ربیع الاول 1399 بمطابق 10 فروری 1979 کو عمل میں آیا تھا۔ مزید 10-15 منٹ وحید الدین کے ساتھ گزارنے کے بعد میں تھانے سے نکل آیا۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک بات کی وضاحت کر دوں، حدود آرڈیننس کے تحت جو مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں ان میں مظلومہ کو ایک کڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ جرا کے دوران میں وکیل مخالف مبینہ مظلومہ سے جس قسم کی نازک گفتگو کرتا ہے اور اسے جتنے چپتے ہوئے سوالات کیے جاتے ہیں وہ سب کچھ منو ان صفحات میں تحریر نہیں کیا جا سکتا۔ میں بھی اشاروں کنائیوں سے مدد لوں گا۔ سننے والوں سے درخواست ہے کہ وہ پوری توجہ سے پڑھیں۔ در حقیقت تو شرح میں شرم نہیں اور عدالت میں بھرم نہیں کہ مصداق مبینہ مظلومہ کو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں ہر سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ وہ قانونی طور پر اس بات کی پابند ہوتی ہے اور یہ جوابات اسے بھری عدالت میں دینا ہوتے ہیں۔ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ظلم و زیادتی کے 90% واقعات کو عدالت تک لایا ہی نہیں جاتا تاکہ مقدمے کے دوران میں ہونے والی رسوائی اور تشہیر واقعہ سے بچا جا سکے
رخشندہ اور وقارالدین حسب وعدہ میرے دفتر میں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے وقت کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ اتفاق سے اس وقت میرے دفتر میں زیادہ رش بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں فوراً ہی اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ پہلے تو میں نے انہیں خوشخبری سنائی، میں نے یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویل ڈن، رخشندہ پرجوش لہجے میں بولی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ کو وحید کی بے گناہی کا احساس ہو جائے گا۔ مزید کوئی بات کرنے سے قبل ہی میں آپ کی فیس ادا کرنا چاہوں گی، پلیز۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے اپنی فیس بتائی۔ اس نے فوراً فیس ادا کی۔ میں نے فیس کی وصولی کی ایک رسید لکھ دی۔ پھر ہمارے درمیان اس کیس کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ رخشندہ نے پوچھا، بیگ صاحب آپ نے کیا لائے عمل تیار کیا ہے؟ فی الحال تو کل صبح میں وحید الدین کی ضمانت کروانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں نے درخواست ضمانت اور دیگر ضروری کاغذات تیار کر لی ہیں۔ ویسے یہ حدود وغیرہ کے مقدمات کے ملزمات کی ضمانت مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ خیر اللہ مالک ہے، میں تو اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ بیگ صاحب مشکل تو عام وکیلوں کے لیے ہوتی ہوگی، رخشندہ تبسم ریز لہجے میں بولی۔ آپ تو چوٹی کے وکیل ہیں، کوہنا مشق اور مچھے ہوئے۔ مجھے آپ کی کامیابی کا 100% یقین ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے یقین پر پورا اترنے کی بھرپور صحیح کروں گا۔ اس مقدمے کے سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ کس قسم کا تعاون بیگ صاحب؟ رخشندہ نے سوال کیا۔ عملی تعاون۔ اما کچھ سمجھی نہیں۔ میں آپ دونوں کے ذمہ بھی کچھ کام لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے مختلف پہلوؤں سے متعلق کچھ معلومات چاہیے، خاص طور پر اس مقدمے کی مبینہ مظلومہ ناصرہ کے پس منظر کے بارے میں معلومات۔ میرا خیال ہے آپ جیسی سوشل خاتون کے لیے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ آپ ذرا تفصیل بتائیں، وہ دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ میں واقعی اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کروں گی۔ ویسے تو میں یہ کام کرائے کے کسی شخص سے بھی کروا سکتا ہوں، میں نے کہا، مگر جتنی شدومت اور خلوص سے آپ اس سلسلے میں سرگرمی دکھائیں گی وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آئندہ 15 منٹ تک میں اسے بریفنگ دیتا رہا، پھر وقارالدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وقار صاحب آپ دفتری امور کے بارے میں میری رہنمائی کریں گے؟ جی وکیل صاحب، وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا وحید صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ جس وقت انہیں پولیس نے گرفتار کیا اس وقت دفتر کے عملے میں سے صرف جنرل مینیجر علی رضا اور چپڑاسی سلیم ہی وہاں موجود تھے۔ طارق کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ فیضان علی اور عبدالقدیر جمعے کی نماز کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جمعے کے روز یہ دونوں افراد لنچ باہر ہی کرتے ہیں، ان کی واپسی خاصی دیر سے ہوتی ہے۔ وحید صاحب کی سیکرٹری ریٹا اس روز دوپہر 1:30 بجے چھٹی لے کر چلی گئی تھی۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ صرف چپڑاسی سلیم اور جی ایم علی رضا کو کسی وقت میرے دفتر لے آئیں، میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہت بہتر، وقار نے فرما برداری سے کہا، میں 1-2 روز میں انہیں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اس کے علاوہ میں فرزانہ، روزی، دلاور خان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے QSS اور WDs کے چنندہ افراد کا نام لیتے ہوئے کہا۔ وحید صاحب کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ افراتفری اور شور و گل کی آوازیں سن کر یہ تینوں بھی وقوع پر پہنچ گئے تھے۔ علاوہ ازیں ریٹا سے بھی بعض امور پر گفتگو نہایت ضروری ہے، میں انہیں بھی حاضر کر دوں گا۔ انہیں یہاں لانے کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، ان تمام افراد سے میں وہیں آ کر ملاقات کروں گا، مجھے ایک نظر مبینہ جائے وقوع کا بھی جائزہ لینا۔ وہ بولا، اب جب دل چاہے تشریف لیں۔ ایک ممکنہ خدشے کے تحت میں نے پوچھا، پولیس والوں نے مبینہ جائے واردات کو سیل تو نہیں کیا ہوا؟ اس نے نفی میں جواب دیا، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور اطمینان کا احساس بھی ہوا۔ پولیس کی بے پرواہی میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی۔ میں چند لمحے سوچنے کے بعد رخشندہ سے مخاطب ہوا، آپ کے گھریلو ڈرائیور کا نام کیا ہے؟ بشیر بھٹی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، بشیر بھٹی کون سی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے؟ ٹویوٹا کرسیڈا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بشیر بھٹی روزانہ وحید الدین کو لنچ پہنچانے دفتر جایا کرتا تھا، اس نے اس بات پہ جواب دیا۔ میں نے کہا کسی روز بشیر بھٹی کو بھی میرے پاس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، بھیج دوں گی۔ اس کے علاوہ میں نے رخشندہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، اگر کسی معاملے میں ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو بھی گواہی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ میں ہر وقت تیار ہوں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا، کل صبح عدالت کے کمرے میں ملاقات ہوگی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے حدود آرڈیننس مجریہ 1979 کے دفعہ 10 کے تحت عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ یہ سب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ میں اپنا وکالت نامہ اور ضمانت کی درخواست دائر کر چکا تھا۔ علاوہ ازیں دیگر تمام تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور اس مقدمے کے ملزم وحید الدین نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب علی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک باعزت اور معتبر شخص ہے۔ اس کا پولیس ریکارڈ آئینے کی طرح شفاف ہے۔ آج تک یہ کسی چھوٹے سے چھوٹے اخلاقی، معاشرتی یا قانونی جرم میں ملوث نہیں پایا گیا۔ موجودہ معاملے میں بھی یہ بے گناہ ہے۔ اور وکیل ثغاثہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جناب علی، وکیل صفائی کے موقف سے میں مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آج تک کسی شخص سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تو آئندہ بھی وہ جرم سے پاک صاف زندگی گزارے گا۔ کسی کی بے گناہی کو ثابت کرنے کا یہ کون سا فارمولہ ہے؟
یہ فارمولہ نہیں ہے میرے دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور نہ ہی میں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ میرے موقف سے مکمل یا نامکمل طور پر اتفاق کریں۔ پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ سننا چاہیں تو کچھ عرض کروں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ نے تو میری بات ختم ہونے سے پہلے مداخلت شروع کر دی ہے۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ تھینک یو یور آنر، میں نے گردن کو ہلکا سا ہم دیتے ہوئے کہا، پھر اپنی ادھوری بات کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے دلائل جاری رکھے۔ جناب عالی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا موکل زیر سماعت مقدمے میں ملوث نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت باقاعدہ اسے اس معاملے میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اس کی شہرت اور نیک نامی کو شدید ترین نقصان پہنچایا جا سکے۔ لہٰذا میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا موکل کی ضمانت منظور کی جائے۔ وکیل استغاثہ ضمانت کی مخالفت میں بولا، یور آنر، پولیس نے ملزم کو حدود آرڈیننس کے ذیل میں گرفتار کیا جو کہ سنگین ترین جرم ہے۔ مظلومہ ناصرہ کے بیان، اس کے طبی معائنے اور جا واردات کے شواہد سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ ملزم کی ضمانت منظور کرنے کی بجائے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ میں نے کہا، میرے فاضل دوست، سخت سے سخت سزا کا مطالبہ آپ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھے، ابھی وہ مرحلہ بہت دور ہے۔ شاید آج آپ کچھ پریشان ہیں۔ میں نے اسے سلگانے کے لیے دانستہ یہ جملہ کہا تھا۔ میرے عمل کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ وہ بنائے ہوئے انداز میں گویا ہوا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مائی ڈیئر ڈیفینس کاؤنسلر۔ پھر وہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یور آنر، ملزم نے ایک انتہائی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر اس کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی تو یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگا۔ جناب عالی، میں نے ضمانت کے حق میں دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، میرا موکل ایک امن پسند معزز شہری ہے۔ اس کی نیک نامی بھی مسلمہ ہے۔ ایک کامیاب کاروباری شخص ہونے کے ناطے وہ معاشرے میں محترم مقام کا حامل ہے۔ وہ ایک صاحب حیثیت اور ساکھدار شخص ہے۔ میرا خیال ہے اس کی ضمانت منظور کرنے میں معزز عدالت کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے مخالفت جاری رکھی، جناب عالی، ملزم کی نیک نامی، شہرت، شرافت اور معاشرتی حیثیت رہی ایک طرف، وکیل صفائی یقیناً اس کے نیک چال چلن اور باکردار ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی مہیا کر دیں گے، لیکن اس وقت ملزم ایک ایسے جرم میں ملوث ہے جو سنگین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قبیح اور قابل مذمت بھی ہے، اس لیے وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں۔ جناب عالی، میں اپنے موکل کو نیک نام ثابت کرنے کے لیے واقعی ہر قسم کا سرٹیفکیٹ اور زندہ گواہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ تفصیلات مناسب موقع پر معزز عدالت کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ فی الوقت میں یہی کہوں گا کہ میرے موکل کو ایک گہری سازش کے تحت اس گھناؤنے جرم میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی کی یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے کسی اور موقع کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح پہیلیاں بجھوا کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے وکیل مخالف کے جواب میں کہا، میرے فاضل دوست، میں نے ابھی جن تفصیلات کا ذکر کیا وہ قبل از وقت آپ کے سامنے نہیں لائی جا سکتی۔ اس کے لیے آپ کو مقدمے کی باقاعدہ سماعت تک کا انتظار کرنا پڑے گا، اور آپ جو یہ بار بار کسی گہری سازش کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے لہجے میں جھنجھلاہٹ بھرتے ہوئے کہا۔ جج نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، جناب عالی، جیسا کہ معزز عدالت یہ بات جانتی ہے کہ آئندہ چند ماہ میں ملک بھر میں الیکشن ہونے والے ہیں، سیاسی سرگرمیاں آج کل زوروں پر ہیں۔ میرا موکل بھی صوبائی اسمبلی کی ممبرشپ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ اس نازک موقع پر وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا اسکینڈل بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت مخالف پارٹی زیادہ بہتر طور پر جانتی ہے۔ مجھے شک ہے کہ میرے موکل کی نیک نامی کو متاثر کرنے کے لیے ایک گھناؤنی چال چلی گئی ہے۔ کیا آپ کو صرف شک ہے؟ میرا شک قریب از یقین ہے۔ اس سلسلے میں آپ کچھ ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ وقت آنے پر پیش کر سکتا ہوں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے تپتے ہوئے انداز میں کہا، جناب عالی، یہ وکیل صفائی کی چال ہے۔ وہ اس قسم کی ڈرامہ بازی کے لیے مشہور ہے۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، الفریڈ ہچکاک یا پیری میسن؟ میں خود کو صرف ایک وکیل سمجھتا ہوں میرے فاضل دوست، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا، جناب عالی، معزز عدالت سیاسی چال بازیوں سے بخوبی آگاہ ہے، اس لیے میں ایک مرتبہ پھر اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں درخواست کروں گا۔ وکیل استغاثہ کسی بھی طور ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، جوشیلے لہجے میں بولا، جناب عالی، ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے۔ مظلومہ کے میڈیکل چیک اپ سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ مجرمانہ حملے کا شکار ہوئی ہے۔ ملزم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے طبی معائنے کی رپورٹ ہی کافی ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ملزم اس مذموم فعل کا مرتکب ہوا ہے۔ میں نے وکیل استغاثہ کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، کیا آپ کو یقین ہے کہ مظلومہ کے طبی معائنے کی رپورٹ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تصدیق کرتی ہے؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ زیادتی کا ارتکاب میرے موکل نے کیا ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں پوچھا۔ وہ اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے 100% یقین ہے۔ اس یقین کی وجہ اس نے احمقانہ انداز میں دہرایا، وجہ ظاہر ہے، مظلومہ ناصرہ کا بیان اور طبی
معائنے کی رپورٹ سے سب کچھ عیاں ہے۔ میں نے کہا میرے فاضل دوست، میرے موکل پر الزام عائد کرنے کے لیے یہ سب کچھ کافی نہیں ہے۔ وہ بوکھلاہٹ امیز انداز میں بولا، پھر مظلومہ کے شور مچانے پر دفتر کا عملہ جائے واردات پر پہنچا تھا، وہاں مبینہ جرم کے آثار پائے گئے تھے۔ یہ بھی کافی نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بیزاری سے بولا، پھر کافی کیا ہے؟ میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے جج کو مخاطب کیا۔ جناب عالی، میں معزز عدالت کی اجازت سے اس مقدمے کے تفتیشی افسر کو کٹہرے میں بلانا چاہتا ہوں۔ ایک نہایت ہی اہم معاملہ درپیش ہے۔ جج نے میری درخواست منظور کر لی۔ انکوائری آفیسر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، ایو صاحب، آپ اس کیس کے تفتیشی آفیسر ہیں، میں آپ سے چند سوالات کروں گا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، البتہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوال کیا، ایو صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ میں اس شخص کا نام نہیں جانتا۔ آپ نے نام پوچھا نہیں تھا یا بھول گئے؟ پوچھا نہیں تھا۔ وہ جذبے سے ہو کر وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ چلے کوئی بات نہیں، میں نے مسئلہ تمیز لہجے میں کہا، انسان خطا کا پتلا ہے اور پولیس والے بھی بہرحال انسانی ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بھول چک معاف۔ انکوائری آفیسر صاحب، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ وہ فون کس نمبر سے کیا گیا تھا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر معذوری ظاہر کی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ایو صاحب، پولیس کا ایک مروجہ طریقہ کار ہے، جب آپ لوگوں کو کسی ہنگامی واقعے کی اطلاع دی جاتی ہے تو آپ اطلاع دینے والے کا نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر ضرور نوٹ کرتے ہیں، پھر بیان کردہ فون نمبر پر فون کر کے اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ آئے اطلاع بوگس تو نہیں۔ اس کے بعد ہی پولیس موقع واردات کی جانب روانہ ہوتی ہے۔ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس زمانے میں CLI کی سہولت موجود نہیں تھی اور نہ ہی پولیس ایمرجنسی کالنگ کا رواج عام ہوا تھا۔ آج کل کے مقابلے میں اس وقت پولیس کو زیادہ سہولتیں میسر نہیں تھی۔ انکوائری آفیسر نے جواباً کہا، آپ وجہ فرماتے ہیں، ہمارے ہاں یہی طریقہ کار رائج ہے، لیکن موجودہ کیس میں ہم اطلاع دینے والے کا فون نمبر کنفرم نہیں کر سکے تھے۔ کرنا بھول گئے تھے یا کر نہیں سکے؟ کرنا بھول گئے، وہ خفیف ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، آپ کی بھول چوک کچھ بڑھتی ہی نہیں جا رہی؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے سوال کیا، انکوائری آفیسر صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کتنے بجے دی گئی تھی؟ دوپہر 2:35 پر۔ کیا آپ کے روزنامچے میں بھی یہی وقت درج ہے؟ جی بالکل، اور یہی حقیقت ہے۔ میں نے پوچھا، جائے واردات پر آپ کتنے بجے پہنچے تھے؟ 2:50 پر، یعنی صرف 15 منٹ میں؟ وہ بولا، اب جائے وقوع تھانے سے قریب ہی ہے۔ میں نے پوچھا، اطلاع دینے والے نے آپ سے کیا کہا تھا؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ دفتر کے اسٹڈی والے حصے میں افراتفری اور شور سنائی دے رہا ہے، کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی عورت کو مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ فوراً اس پتے پر پہنچے۔ اس کا مطلب ہے اطلاع دینے والا جائے واردات کے قریب ہی موجود تھا۔ میں نے کہا، جب ہی اس نے اس ہنگامے چیخو پکار کی آوازیں سنی تھی۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، تفتیشی آفیسر نے کہا۔ اطلاع دینے والا کوئی مرد تھا یا عورت؟ وہ بھاری آواز والا ایک مرد تھا۔ میں نے کہا، انکوائری آفیسر صاحب، آپ کو 2:35 پر اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع دینے والے نے بتایا کہ کوئی عورت بند اسٹڈی میں چیخ رہی ہے۔ پھر جب آپ موقع واردات پر پہنچے تو وہ سب کچھ ہو چکا تھا، جس کے الزام میں اس وقت میرا موکل اکیوزڈ باکس میں کھڑا ہے۔ میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ وقوع کے روز میرا موکل دوپہر 2:35 پر اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا۔ ذرا سوچ کر بتائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص 2:32 پر اسٹڈی روم میں داخل ہو، 2:35 پر کوئی عورت اسٹڈی روم میں چیخے چلائے اور ظاہر کرے کہ اس پر مجرمانہ حملہ کیا جا رہا ہے، پھر جب پولیس 2:50 پر جائے واردات پر پہنچے تو سب کچھ اعتدام پذیر ہو چکا ہو؟ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نوعیت کی شدید مزاحمت اور قلیل وقت میں وہ فعل ممکن ہے جو استغاثہ کی بنیاد ہے؟ منطقی طور پر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، مولچھے ہوئے لہجے میں بولا، مگر دیگر حقائق کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کون سے حقائق؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ وہ بولا، مظلومہ کا بیان، طبی معائنے کی رپورٹ اور… میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا کہ آپ نے مظلومہ کے طبی معائنے کو حتمی سمجھ لیا تھا؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا کہ آپ نے ملزم کا طبی معائنہ بھی کروایا تھا؟ وہ بغلے جھانکنے لگا۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں مبینہ مظلومہ کی طرح مبینہ ملزم کا طبی معائنہ بھی ضروری تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو سکے۔ وہ بولا، اس کی ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی، مظلومہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شہادتیں ہمیں مل چکی تھی، رہی صحیح کسر مظلومہ کے بیان اور اس کے طبی معائنے نے پوری کر دی۔ اس دوران میں نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی کہ جج گہری دلچسپی سے میرے سوالات پر غور کر رہا تھا۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کی موٹی موٹی خامیاں معزز عدالت کے علم میں آ چکی ہیں۔ مظلومہ مبینہ کا بیان مبنی بر جھوٹ ہے اور یہ بات میں عدالت کی باقاعدہ کارروائی کے دوران میں ثابت بھی کروں گا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو قبل از وقت ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے کیس کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرا موکل ایک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوا ہے۔ اس کی نیک نامی اور ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے لیے یہ گھناؤنی چال چلی گئی ہے۔ میں معزز عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی کی ذمہ داریوں کو بحسن طریقے پورا کر سکے۔ انتخابی مہم کے سلسلے میں سے بہت سے نہایت اہم کام نپٹانا ہے۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ بولا،
جناب عالی، میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مظلومہ ناصرہ کو مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس روشنی میں ملزم کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے خلاف ہوگا۔ میں نے کہا جناب عالی، میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ سے اگر یہ بات سامنے آتی ہے کہ مبینہ مظلومہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت یا ظاہر ہوتا ہے کہ مذکورہ زیادتی میرے موکل سے سرزد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں اپنے موکل کی صفائی میں مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں بیان کروں گا۔ فی الحال میں معزز عدالت سے اتنی سی درخواست کروں گا کہ میرے موکل کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی جائے۔ جج نے کافی غور و فکر کے بعد 1 لاکھ کے ذاتی مچلقے پر وحید الدین کی ضمانت کا حکم جاری کر دیا۔ دفتری کارروائی کے بعد میرے موکل کی ہتھ کڑی کھول دی گئی۔ اس کے بعد جج نے باقاعدہ کارروائی کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی 15 روز بعد کی تھی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو رخشندہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، دیکھا بیگ صاحب، میں نہ کہتی تھی کہ آپ وحید کی ضمانت کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے تو واقعی کمال کر دیا وکیل صاحب، وقار الدین نے کہا۔ وحید الدین مطمئن انداز میں زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ میں نے اتنا پرسکون اور شانت ملزم پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہ اس کے اندر کی بے گناہی تھی جو اطمینان امیز آسودگی بن کر اس کے ایک ایک عضو سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی شان میں کہے جانے والے کلمات کو نظر انداز کرتے ہوئے رخشندہ سے کہا، میں نے کل کچھ کام آپ کے سپرد کیے تھے، اب آج ہی سے اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیں۔ آئندہ پیشی میں اچھے خاصے دن باقی ہیں، اس دوران میں ہمیں بھرپور تیاری کا موقع مل جائے گا۔ وہ تسلی امیز لہجے میں بولی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے کل رات ہی سے پیش رفت شروع کر دی ہے۔ وقار الدین نے کہا، اور میں بھی آپ کے مطلوبہ افراد کو آپ کے پاس لے کر آنے والا ہوں۔ وحید الدین نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے مطلوبہ افراد کے ذیل میں وضاحت کر دی۔ وہ مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، وحید صاحب، میں آج کسی وقت آپ کے دفتر خصوصاً مبینہ جائے وقوع کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ رخشندہ نے کہا، میرا تو خیال ہے ابھی چلیں۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے۔ میں نے تعامل کرتے ہوئے کہا، فی الوقت مجھے عدالت میں کچھ ضروری کام نپٹانا ہے۔ عدالت سے فارغ ہو کر تو آپ اپنے دفتر جائیں گے؟ رخشندہ نے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وحید الدین سے پوچھا، آپ کا دفتر کتنے بجے تک کھلا رہتا ہے؟ عام اسٹاف تو 6 بجے تک رخصت ہو جاتا ہے، اس نے جواب دیا۔ جی ایم اور میں دیر تک بیٹھتے تھے، کبھی کبھی تو رات کے 9 اور 10 بھی بج جاتے تھے۔ ہمارے اٹھنے کا انحصار کام کی نوعیت پر ہوتا تھا۔ ویسے میں تو آج کل دفتر جا ہی نہیں رہا، موجودہ معاملات کا وقار کو علم ہوگا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ وقار نے بتایا، دیگر معاملات تو آج کل بھی وہی ہیں، بس رات کو دیر تک سٹنگ نہیں ہو رہی۔ وحید نے کہا، بیگ صاحب، اگر آپ رات کو دیر سے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں انتظار کر لوں گا۔ میں 8 اور 9 بجے کے درمیان آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، یا پھر کل صبح آ جاتا ہوں۔ کل عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں ہے۔ وحید نے کہا، آپ کو جیسے سہولت ہو اور جس طرح آپ مناسب سمجھیں، ہم تو ہر طرح تیار ہیں۔ پھر ہمارے درمیان طے پا گیا کہ میں دوسرے روز 10 بجے تک WW ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر پہنچ جاؤں گا۔ اگلے روز حسب وعدہ میں مذکورہ دفتر میں موجود تھا۔ اس بلڈنگ کا گراؤنڈ فلور کمرشل تھا جبکہ اوپر رہائشی فلیٹ تھے۔ گراؤنڈ میں فرنٹ پر مین روڈ کی جانب 4 بڑے سائز کی دکانیں تھیں۔ بلڈنگ کا داخلی دروازہ درمیان میں تھا، یعنی 2 دکانیں ایک طرف اور 2 دوسری طرف۔ بائیں جانب کی 2 دکانیں وحید الدین کے پاس تھی، ایک میں WD's فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ اور دوسری میں QSS لیبارٹری تھی۔ WW کے دفتر کا راستہ WD's کے پہلو سے تھا۔ ایک لمبی سی راہداری پیچھے کو جاتی تھی اور بالکل آخر میں عمارت کے پہلو میں دفتر کا داخلی دروازہ تھا۔ دروازے سے داخل ہو تو دائیں جانب ریسیپشن تھا۔ بائیں جانب دیوار کے ساتھ ملاقاتیوں کے لیے صوفہ سیٹ لگے ہوئے تھے، جس کے اختتام پر دیوار کے ساتھ کونے میں اکاؤنٹنٹ پلس کیشیئر صاحب کی نشست تھی۔ ریسیپشنسٹ کی عقبی جانب وحید الدین کا کمرہ تھا، جس کا راستہ سیکرٹری کے چھوٹے کمرے سے ہو کر گزرتا تھا۔ سیکرٹری کے کمرے کے بعد 2 کمرے تھے جن میں بالترتیب وقار الدین اور جنرل مینیجر علی رضا تشریف رکھتے تھے۔ جنوبی دیوار کے ساتھ یعنی جی ایم اور اکاؤنٹنٹ کے درمیان عبد القدیر کی میز لگی ہوئی تھی۔ درمیان میں کافی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ اسی خالی جگہ کے وسط میں عمارت کو سہارا دینے والا ایک کنگ سائز ستون بھی استادہ تھا، جس کے گرد دائرہ دار انڈور پلانٹس کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ عمارت کی بیرونی جانب 2 دکانوں میں سے ایک میں ایک معروف بیوٹی پارلر تھا اور دوسری دکان کسی ریل اسٹیٹ ایجنٹ کی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس ترتیب سے تھی کہ QSS کے عقب میں سیکرٹری کا کمرہ، WD's کے عقب میں وحید کا کمرہ، ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے پیچھے وقار الدین کا کمرہ اور بیوٹی پارلر کے پچھواڑے جنرل مینیجر کا کمرہ واقع تھا۔ میں سیکرٹری ریٹا کے کمرے سے ہوتا ہوا وحید کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد دائیں جانب یعنی ریسیپشن کے بالکل سامنے واش روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا، جبکہ بائیں جانب یعنی WD's کے عقب میں اسٹڈی روم کا دروازہ تھا۔ وحید کی کرسی کمرے کی شمالی دیوار کے ساتھ تھی، جس کے سامنے ایک بڑی سی گلاس ٹائپ میز موجود تھی۔ وحید کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اسٹڈی کا دروازہ دائیں ہاتھ اور واش روم کا دروازہ بائیں ہاتھ پڑتا تھا۔
میری فرمائش پر وحید نے مجھے اسٹڈی کھول کر دکھائی۔ وہ 8x12 کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اسے بیک وقت اسٹڈی روم، بیڈ روم، ریٹائرنگ روم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک عالی شان صوفہ کم بیڈ رکھا ہوا تھا۔ کمرے کی ہر چیز سفید رنگ کی تھی۔ یہی صورت میں نے وحید کے دفتری کمرے میں بھی دیکھی تھی۔ شاید سفید اس کا فیورٹ کلر تھا۔ صوفہ کم بیڈ کا سیفٹی کور اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں استفسار کیا تو وحید نے بتایا، بیگ صاحب، پولیس کے مطابق مبینہ واردات اسی صوفہ کم بیڈ پر عمل میں آئی ہے۔ وہ صوفے کے کور کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ ثابت بھی کر لیا۔ میں نے کہا، ہاں، میں نے بھی کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ ویسے میں نے مقدمے کی فائل اور تمام ضروری کاغذات حاصل کر لی ہیں۔ آج رات اس کا مطالعہ کروں گا۔ آپ مجھے ذرا دروازے کے بارے میں بتائیں۔ میرا اشارہ اسٹڈی روم کی مغربی دیوار میں موجود دروازے کی جانب تھا۔ یہ وہ دیوار تھی جس کے پیچھے WD's تھا۔ وہی نے بتایا، بیگ صاحب، یہ اسٹڈی روم والا حصہ پہلے WD's میں ہی شامل تھا۔ یہ ریسٹورنٹ کے مینیجر کا کمرہ ہوا کرتا تھا اور بعد ازاں میں نے اسے اپنا اسٹڈی روم بنا لیا۔ اس کے لیے مجھے بس اتنا کرنا پڑا کہ اپنے دفتر کی مغربی دیوار میں ایک دروازہ نکال لیا، اور یہ دروازہ، میں نے اسٹڈی اور ریسٹورنٹ کی درمیانی دیوار والے دروازے کے بارے میں پوچھا، کیا اب اس کو استعمال نہیں کیا جاتا؟ وہی نے بتایا، نہیں جناب، اب یہ استعمال میں نہیں ہے۔ میں اسے مستقل بند رکھتا ہوں، ایک دم لاک۔ اس کی چابی بھی آپ ہی کے پاس ہوتی ہے؟ جی ہاں، میری پاس ہوتی ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ کسی دوسرے شخص کے پاس اس دروازے کی چابی نہیں ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ بولا، ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس لاک کی تینوں چابیاں میرے پاس محفوظ ہیں۔ ہم اسٹڈی سے نکل کر وحید الدین کے کمرے میں آ گئے۔ میں نے تمام اہم پوائنٹ اپنی ڈائری میں نوٹ کیے اور مزید تھوڑی دیر وہاں رک کر واپس آ گیا۔ کیس کی تیاری کے لیے میرے پاس بہت وقت تھا۔ آئندہ 8-10 روز میں رخشندہ اور وقار نے میری تمام مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دی۔ اب میں اس مقدمے کے حوالے سے کلی طور پر مطمئن ہو گیا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ وٹنس باکس میں اس مقدمے کی مبینہ مظلومہ ناصرہ کھڑی تھی۔ اس کی عمر 26 اور 28 سال کے درمیان تھی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے پرنٹڈ شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ایک متناسب قد کی مالک، ایک سانولی سلونی اور پرکشش لڑکی تھی۔ وہ اپنی وضاحت اور حرکات و سکنات سے خود کو انتہائی بے کس اور مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم اس کی یہ صحیح زیادہ کامیاب دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ناصرہ کے سامنے دوسری جانب اکیوزڈ باکس میں میرا موکل وحید الدین موجود تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ بشاشت پائی جاتی تھی۔ آج اس کی کلائیاں آہنی زیور سے آزاد نظر آ رہی تھیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سامنے کٹہرے کی ریلنگ پر رکھے کھڑا تھا۔ وحید الدین کی عمر 60 کے قریب تھی۔ قد 6 فٹ اور وزن لگ بھگ 70 کلو گرام۔ اس نے نیوی بلو پینٹ پر لائٹ بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ لباس کی یہ میچنگ اسے بہت سوٹ کر رہی تھی۔ عدالتی کارروائی کا احوال بیان کرنے سے بیشتر میں آپ کو استغاثہ مظلومہ کا بیان، میڈیکل چیک اپ رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر کے تجزیے کے بارے میں بتاتا چلوں۔ مبینہ مظلومہ کے میڈیکل چیک اپ یعنی کہ طبی معائنے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ مظلومہ کے جسم اور تار لباس پر آلودگی کے دھبے بھی پائے گئے تھے۔ ایسا ہی ایک آدھ دھبا ملزم کے لباس پر بھی پایا گیا تھا۔ صوفہ کم بیڈ کے سیفٹی کور پر بھی آلودگی کے آثار ملے تھے۔ علاوہ ازیں کیمیکل ایگزامینر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ مظلومہ کے معدے میں الکحل کی ایک معقول مقدار کا بھی پتہ چلا تھا۔ مبینہ مظلومہ نے پہلے پولیس کو جو بیان دیا، کم و بیش وہی بیان اس نے معزز عدالت کے روبرو بھی دیا۔ استغاثہ کی رپورٹ کی عمارت اسی بیان پر کھڑی کی گئی تھی، چنانچہ میں یہاں صرف استغاثہ کا ذکر کروں گا، باقی باتوں کا احاطہ خود بخود ہو جائے گا۔ استغاثہ کے مطابق مظلومہ ناصرہ کا ایک بیوہ ماں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جاب کے سلسلے میں ملزم کے دفتر پہنچی، پھر اسے انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا۔ وقوعہ کے روز وہ خوب تیار ہو کر انٹرویو دینے گئی۔ اس کے علاوہ وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں اسی جاب کے حصول کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر سب سے آخر میں تھا۔ وہ لگ بھگ 1:30 بجے ملزم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کی سجاوٹ نے اسے متاثر کیا اور اس نے دل میں دعا کی کہ یہاں اس کی نوکری ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ خاصی حد تک انتظار گاہ میں بیٹھی رہی تھی، جہاں سے پورا دفتر دکھائی دیتا تھا۔ اسے وہاں کا ماحول بہت اچھا لگا تھا۔ ملزم تقریباً آدھے گھنٹے تک مظلومہ سے مختلف سوالات کرتا رہا اور انٹرویو کے آخر میں اسے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ریسیپشنسٹ کی پوسٹ کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہے۔ ملزم نے بتایا کہ آج اس نے جتنی بھی لڑکیوں کا انٹرویو کیا ہے وہ اس جاب کے لیے موزوں نہیں ہے، اور یہ کہ اسے اپنے دفتر کے لیے جس طرح کی ریسیپشنسٹ چاہیے تھی وہ تمام خوبیاں مظلومہ میں موجود ہیں۔ اس خبر نے مظلومہ کو نہال کر دیا اور وہ اپنی دعا کی قبولیت پر شکر گزاری کے کلمات دل میں دہرانے لگی۔ اسی دوران میں ملزم کا لنچ آ گیا۔ ملزم نے مظلومہ کو بھی ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دی۔ مظلومہ انکار نہ کر سکی۔ ایک تو اس کی تقرری کی خوشی تھی اور پھر باس کی جانب سے دعوت کو وہ اپنے لیے عزت افزائی سمجھی تھی۔ کھانے کے اختتام پر ملزم نے مظلومہ سے کہا کہ وہ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پیتا ہے، وہ کیا پسند کرے گی؟ اس پر مظلومہ نے بھی کہا کہ وہ بھی کولڈ ڈرنک ہی لے لے گی۔ ملزم نے پوچھا کون سی کولڈ ڈرنک چلے گی؟
ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے فریج میں ہر قسم کی کولڈ ڈرنکس موجود ہیں۔ اس پر مظلومہ نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں اپنی پسند کا اظہار کیا۔ سر مجھے تو بس ایپل سیڈرا ہی اچھی لگتی ہے۔ ملزم نے کہا یہ بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا نا میرے پاس ہر قسم کی ڈرنکس موجود ہیں۔ مظلومہ نے اس وقت ملازمت ملنے کی خوشی میں ملزم کے ڈرنکس پر مبنی الفاظ پر دھیان نہ دیا۔ اس کے بعد ملزم نے 2 گلاسوں میں شفاف کولڈ ڈرنک نکال کر ایک گلاس مظلومہ کی جانب بڑھا دیا اور کہا کہ یہ ایپل سیڈر ہے تمہارے لیے اور میں تو 7 اپ لوں گا۔ مظلومہ نے مبینہ ایپل سیڈرا کے 2-4 گھونٹ لیے تو اسے اس کے ذائقے میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ جن لوگوں نے ایپل سیڈرا پی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے ذائقے میں ایک مخصوص قسم کی ہلکی سی تیزی ہوتی ہے، مگر مظلومہ کو وہ ذائقہ خاصا تلخ محسوس ہو رہا تھا۔ اس دوران میں وہ آدھے سے زیادہ گلاس خالی کر چکی تھی۔ جب اس نے گلاس ختم کیا تو اسے اپنے سر میں بھاری پن کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ملزم سے کہا کہ وہ وہاں سے جانا چاہتی ہے۔ اس پر ملزم نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک دکھائی نہیں دیتی، وہ چاہے تو کچھ دیر آرام کر لے، مگر مظلومہ نے وہاں سے جانے کی ضد کی کیونکہ اب اس پر مدہوشی سی چھانے لگی تھی۔ وہ کرسی سے تو اٹھ ہی چکی تھی۔ اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ جس دروازے سے دفتر میں داخل ہوئی تھی اسی سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن اس موقع پر ملزم نے اسے گمراہ کر دیا اور جلدی سے بولا تم غلط دروازے سے جا رہی ہو، باہر جانے کا راستہ اس طرف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملزم نے اسٹڈی کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ مظلومہ کا ذہن رفتہ رفتہ معاف ہو رہا تھا۔ وہ ملزم کے بتائے ہوئے دروازے کو کھول کر اپنی دانست میں باہر نکل گئی، لیکن اگلے لمحے وہ اسٹڈی روم میں تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ملزم نے اندر آ کر مذکورہ دروازہ لاک کر دیا۔ مظلومہ کو یہ تو احساس ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی تیزی سے بگڑتی ہوئی ذہنی حالت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس کے بعد اس پر جو قیامت ٹوٹی وہ اسے خواب کی طرح یاد تھی۔ جب اس کے حواس بجا ہوئے تو اسے بربادی کے احساس نے دیوانہ بنا دیا۔ شکست و رخت نے اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ ملزم اس وقت اس کے پاس ہی صوفہ کم بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی پامالی کے احساس نے اس کے غصے کو انتہا تک پہنچا دیا اور وہ کسی بھوکی شیرنی کے مانند ملزم پر ٹوٹ پڑی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہیجانی انداز میں چیخ چلا رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد دفتر کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور 10-15 منٹ بعد پولیس بھی وہاں موجود تھی۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کے بعد صوفہ کم بیڈ کا کور، ملزم کی شرٹ اور دونوں گلاس اپنے قبضے میں کر لی اور مظلومہ ناصرہ کو طبی معائنے کے لیے اسپتال بھجوا دیا۔ ملزم وحید کو وہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شاید میں کیمیکل ایگزامینر کے ذیل میں یہ بتانا بھول گیا کہ مذکورہ دونوں گلاسوں کا تجزیہ بھی کیا گیا تھا۔ ایک گلاس میں 7 اپ اور دوسرے گلاس میں ایپل سیڈرا کے ساتھ الکحل کی موجودگی کا بھی پتہ چلا تھا۔ پولیس کا موقف یہی تھا کہ ملزم نے دانستہ مظلومہ کے گلاس میں الکحل شامل کی تھی تاکہ بآسانی اسے زیر کر سکے۔ میرے موکل نے مجھے جو حالات بتائے تھے ان کے مطابق مبینہ مظلومہ انٹرویو مکمل ہونے کے بعد ٹھیک 2 بجے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس دوران میں اس نے مظلومہ کو نہ تو ایپل سیڈرا پلائی تھی اور نہ ہی کھانا کھلایا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود بھی 7 اپ وغیرہ نہیں پی تھی۔ پولیس اس کے کمرے سے جو 2 گلاس لے کر گئی تھی وہ بقول ملزم بالکل صاف تھے اور ان میں اس روز پانی کے سوا کچھ نہیں پیا گیا تھا۔ ملزم اس معاملے پر حیران تھا، مگر میرے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ ہمارے ملک کی پولیس اتنی جینیس ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میرے موکل کے مطابق جب وہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کیلویلے کی غرض سے اپنے اسٹڈی روم میں پہنچا تو ایک بھونچال نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ صوفہ کم بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ کب سے کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا صوفے کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ کوئی لڑکی تھی جو بری طرح چیختے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے مار رہی تھی، ساتھ ہی وہ مغلظات بھی بک رہی تھی۔ ملزم نے غور کیا تو اسے مبینہ مظلومہ کا لباس کئی جگہ سے پٹا ہوا ملا۔ پھر جب تک وہ اس صورتحال کو سمجھ پاتا دفتر کے لوگ اسٹڈی روم میں پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد کا احوال وہی تھا جو مظلومہ نے اپنے بیان میں بتایا تھا، یعنی پولیس کی آمد اور گرفتاری وغیرہ۔ مبینہ مظلومہ ناصرہ عدالت کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروا چکی تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے چند سوالات سرسری انداز میں کیے جس کا واضح مطلب عدالت کو یہ باور کرانا تھا کہ مظلومہ میرے موکل کے صدم کا نشانہ بنی تھی۔ اپنی پاری پر ناصرہ والے کٹارے کے پاس آ کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے سوچتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر سلسلہ سوالات کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، ناصرہ بی بی کیا آپ اس شخص کو پہچانتی ہیں؟ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے اکیوزڈ باکس میں موجود اپنے موکل کی جانب اشارہ کیا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، میں اس خبیث شخص کو کیسے نہیں پہچانوں گی، یہ تو میری عزت کا لٹیرا ہے۔ میں نے محسوس کیا میرا موکل اپنے لیے خبیث شخص کے الفاظ سن کر خاصا شرمندہ ہوا تھا، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم سب سے زیادہ نازک پوزیشن میں ہوتا ہے۔ وہ سب کی کڑوی کسیلی سنتا ہے مگر اسے ایک لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی اپنے خلاف پاس کیے گئے ریمارکس کو نظر انداز کرنا اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ میں نے اگلا سوال کیا، ناصرہ صاحبہ آج کل آپ کی رہائش کہاں ہے؟ وہ اس غیر متوقع سوال پر گڑبڑا گئی، حالانکہ اس میں بخلائے جانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے ہراساں لہجے میں جواب دیا، گلشن۔ گلشن سے آپ کی مراد گلشن اقبال ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، قبل ازیں آپ کی رہائش کراچی کے کون سے علاقے میں تھی؟
اس نے امداد طلب نگاہ سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وہ ہمارے درمیان کودتے ہوئے بولا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی غیر متعلقہ سوالات سے معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب کیا مظلومہ کی موجودہ اور سابقہ رہائش کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ ایک حوالے سے بہت ضروری ہے جناب، میں نے جواب دیا۔ کون سا حوالہ؟ یہ وکیل استغاثہ کی آواز تھی۔ میں نے کہا، مظلومہ کے جواب سے حوالہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ جج نے کٹہرے میں کھڑی مبینہ مظلومہ ناصرہ سے کہا، بی بی آپ وکیل صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ ناصرہ نے متعاملانہ نگاہ سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ میں نے جلدی سے کہا، چلے میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ ناصرہ صاحبہ، میں کراچی کے ایک علاقے کا نام لیتا ہوں۔ آپ اپنی سابق رہائش گاہ کی تصدیق یا تردید کے لیے ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ وہ گھبراہٹ امیز انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کیا گلشن اقبال میں آنے سے پہلے آپ نیپر روڈ میں رہائش پذیر تھی؟ ہاں نہیں، اس کی بوکھلاہٹ دیدنی تھی۔ جج نے سازش امیز انداز میں کہا، بی بی ایک جواب دو۔ وہ بولی، ہاں اسے قبل ہم نیپرز روڈ کے علاقے میں رہتے تھے۔ رخشندہ سے حاصل شدہ معلومات کو میں سنبھل کر استعمال کر رہا تھا۔ اس سوال سے میں عدالت کے سامنے مبینہ مظلومہ کا خاندانی پس منظر واضح کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیا آپ کی والدہ کا نام نادرہ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، گلشن اقبال میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے آپ کی والدہ نادرہ بائی کہلاتی تھی؟ ناصرہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے جست کی، مجھے ساتھ اعتراض ہے جناب عالی، وکیل صفائی مظلومہ کی کردار کشی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ میں نے تو ایک سیدھا سادہ سوال کیا ہے، اگر مبینہ مظلومہ کے خیال میں ان کی والدہ چند سال قبل نادرہ بائی نہیں تھیں تو وہ جواب میں انکار کر سکتی ہیں۔ وکیل استغاثہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، نیپر روڈ، گلشن اقبال اور نادرہ بائی کا زیر سماعت مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ ان تینوں چیزوں کا مبینہ مظلومہ سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، پھر مظلومہ کے چہرے پر نظر رماتے ہوئے پوچھا کہ آپ میرے سوال کے جواب میں انکار کریں گی؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں جج پر اپنا مقصد واضح کر چکا تھا۔ وہ گہری دلچسپی سے کبھی ناصرہ کو اور کبھی وکیل استغاثہ کو دیکھ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر اس وقت خجالت برس رہی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ناصرہ صاحبہ، اگر آپ جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی تو میں اصرار بھی نہیں کروں گا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ میں نے اس کی جان نکالنے کے لیے چپتا ہوا سوال کیا، ناصرہ صاحبہ، وقوعہ کے روز آپ ملزم اور میرے موکل کے دفتر کیا لینے گئی تھیں؟ کمال ہے، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں؟ وہ استہزائی انداز میں بولی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں وہاں ایک جاب کے سلسلے میں انٹرویو دینے گئی تھی۔ کس قسم کی جاب؟ ریسیپشنسٹ کی جاب۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ریسیپشنسٹ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ جی مجھے سب معلوم ہے، وہ بولی، آنے والے مہمانوں یعنی ملاقاتیوں کی رہنمائی کرنا، اس کے علاوہ ٹیلی فون بورڈ کو سنبھالنا۔ اکثر دفتروں میں ٹیلی فون آپریٹر ہی ریسیپشنسٹ ہوتی ہیں اور ریسیپشنسٹ ہی ٹیلی فون آپریٹر۔ لگتا ہے آپ کو اس فیلڈ کا وسیع تجربہ ہے، میں نے کہا، لیکن وہ خاموش رہی تو میں نے پوچھا، WW ٹریڈنگ کمپنی میں انٹرویو کے لیے آنے سے پہلے آپ کہاں کام کرتی تھی؟ اس نے ایک پرائیویٹ ادارے کا نام لیا۔ میں نے اس پر نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہوئے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، مبینہ مظلومہ جس پرائیویٹ ادارے کا نام بتا رہی ہیں، میری معلومات کے مطابق اس نام کا کوئی ادارہ کراچی میں موجود نہیں، اس لیے اس کی تصدیق بہت ضروری ہے۔ وکیل استغاثہ نے اس موقع پر مداخلت ضروری سمجھی، طنزیہ لہجے میں بولا، میرے فاضل دوست، کہ آپ کراچی کے تمام پرائیویٹ اداروں کا انسائکلوپیڈیا ہیں؟ آپ کو میری صلاحیت پر کوئی شک ہے یا اعتراض؟ یہ ایک ناممکن سی بات ہے، وہ جھنجھلاہٹ امیز انداز میں بولا۔ میں نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا؟ اگر میری صلاحیت آپ کی سمجھ شریف میں نہیں آ رہی تو آپ اسی وقت ٹیلی فون ڈائریکٹری میں سے اس ادارے کا فون نمبر ڈھونڈ کر تصحیح کر سکتے ہیں۔ میرے لہجے میں اعتماد کی موجودگی کا سبب رخشندہ کی مہیا کردہ معلومات تھی، جن کی روشنی میں ناصرہ کا بیان مبنی بر دروغ تھا۔ میرے جارحانہ انداز نے ناصرہ کو گڑبڑا دیا۔ اس کے دل میں چور تھا، جلدی سے بولی، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ دراصل میں نے اس انٹرویو سے قبل کبھی کوئی نوکری نہیں کی۔ وکیل استغاثہ نے مبینہ مظلومہ کے اس جواب پر ناگوار نظر سے اسے دیکھا۔ جج نے ڈانٹ امیز لہجے میں کہا، بی بی یہ عدالت کا کمرہ ہے، تمہارے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں۔ یہاں جو بھی کہنا ہے سوچ سمجھ کر بولو، تمہاری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جی سر، میں خیال رکھوں گی۔ میں نے کہا، ناصرہ صاحبہ، تو آپ کے میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں والے جواب کو درست سمجھا جائے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، ناصرہ صاحبہ، وقوعہ کے روز آپ کے علاوہ 4 اور لڑکیاں بھی اس پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے وہاں پہنچی تھیں۔ سب سے پہلے فوزیہ ٹھیک 11 بجے ملزم کے کمرے میں گئی۔ اس کے نکلنے کے بعد روبینہ 11:50 پر ملزم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ روبینہ کی واپسی پر آسیہ 12:15 پر انٹرویو کے لیے ملزم کے پاس پہنچی۔ آسیہ کے بعد نائلہ کی باری آئی، جو ٹھیک 1 بجے ملزم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نائلہ کے جانے کے بعد 1:25 پر آپ ملزم کے کمرے میں پہنچی تھی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
میں نے اپنے موکل کی SI سیکرٹری ریٹا سے حاصل شدہ معلومات کا دریا بہایا تو ناصرہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے وقت کا اتنی باریک بینی سے حساب تو نہیں رکھا، مگر اتنا جانتی ہوں کہ میں سب سے آخر میں انٹرویو دینے اندر پہنچی تھی اور اس وقت دن کا 1:30 بجا تھا۔ چلیں 5 منٹ کا فرق چل جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا، پھر پوچھا، ناصرہ صاحبہ، جس وقت آپ ملزم کے کمرے میں داخل ہوئیں اس وقت ملزم کی سیکرٹری ریٹا اپنی سیٹ پر موجود تھی نا؟ اچھی طرح سوچ کر جواب دے، کیونکہ ملزم کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ریٹا کے کمرے سے اس کی میز کے سامنے سے گزرنا پڑتا۔ وہ کھٹاک سے بولی، جی سیکرٹری اپنی سیٹ پر موجود تھی۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر بڑی سرعت سے اگلا سوال کیا، اور جب آپ کمرے سے باہر نکلی اس وقت بھی سیکرٹری ریٹا اپنی سیٹ پر موجود تھی؟ نہیں تو اس کی سیٹ تو خالی تھی۔ وہ رواداری میں سچ بول گئی، لیکن فوری طور پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قدرے سخت مگر جھنجھلاہٹ میں اس لہجے میں بولی، میں تو کمرے سے باہر نکل ہی نہیں سکی تھی۔ پھر اس نے کٹہرے میں کھڑے وحید الدین کی جانب اشارہ کیا اور زہر خند انداز میں بولی، اس شیطان نے مجھے کوئی نشہ آور چیز پلا کر بے بس کر دیا تھا، اور ہائے میں کیا کروں، کہاں فریاد لے کر جاؤں، اس مردود ہوس پرست شخص نے تو میرا دامن داغدار کر دیا۔ پھر وہ باقاعدہ ٹسوے بہانے لگی۔ مجھے اس کی ایکٹنگ نے ذرا بھی متاثر نہیں کیا، کیونکہ میں اس کی حقیقت کی تہہ میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے سیکرٹری کے حوالے سے وہ سوال خاص طور پر کیا تھا کیونکہ ریٹا نے مجھے بتایا تھا کہ وقوع کے روز وہ اپنے باس سے ٹھیک 1:30 بجے چھٹی لے کر چلی گئی تھی۔ ناصرہ کو اس نے 1:25 پر وحید کے کمرے میں بھیجا تھا اور 5 منٹ بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ بات یقینی تھی کہ جب 2 بجے ناصرہ انٹرویو سے فارغ ہو کر ملزم کے کمرے سے نکلی ہوگی تو ریٹا کی سیٹ اسے خالی نظر آئی ہوگی۔ اس کا رونا دھونا قدرے کم ہوا تو میں نے سوال کیا، ناصرہ صاحبہ، آپ نے معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے اس میں یہ بات درج ہے کہ انٹرویو کے دوران میں ملزم لگ بھگ آدھے گھنٹے تک آپ سے مختلف سوالات کرتا رہا اور بالآخر اس نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ ریسیپشنسٹ کی پوسٹ کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہیں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ اس سے قبل آپ نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ملزم نے کس خصوصیت کی بنا پر آپ کو سلیکٹ کر لیا تھا؟ وکیل ثقاثت نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا، مجھے اعتراض ہے جناب عالی، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ملزم کی نگاہ میں میل آ چکا تھا۔ وہ مظلومہ کو اپنے مذموم مزاحم کی بھینٹ چڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے مظلومہ کو اپنے جال میں کسنے کے لیے سلیکشن کا چارہ استعمال کیا اور بعد ازاں اسے کولڈ ڈرنک میں نشاور محلول پلا کر اس کی بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ طبی معائنے کی رپورٹ ملزم کی شیطانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وکیل صفائی جانے کس دنیا کی سیر کو گئے ہوئے ہیں۔ آپ کے جوش خطابت نے مجھے متاثر کیا میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ پھر مبینہ ملزمہ ناصرہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ناصرہ صاحبہ، آپ کے بیان کے مطابق تقرری کی نوید سنانے کے بعد ملزم نے آپ کو لنچ کی دعوت دے ڈالی تھی، جسے آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ اس بے تکلفی کا سبب کیا تھا؟ وہ میرا لاشعوری اقرار تھا، میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ شاید میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خدشہ موجود تھا کہ اگر میں نے ملزم کی دعوت توام کو رد کر دی تو وہ نوکری کی بات ختم کر دے گا۔ میں نے پوچھا، اس دعوت توام کا مینو کیا تھا؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے لنچ میں کھانے کی کون کون سی چیز شامل تھی؟ وہ لمحہ بھر سوچنے کے بعد بولی، چکن بریانی، شامی کباب، چپاتی، اچار گوشت اور میٹھے میں زعفرانی کھیر تھی۔ آپ کوئی چیز بھول تو نہیں رہی؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے کہا، کھانے کے بعد ملزم نے خود 7 اپ اور آپ کو ایپل سیڈرا پیش کیا تھا؟ جی بالکل پیش کیا تھا، وہ نفرت امیز نگاہ سے وحید الدین کو گھورتے ہوئے بولی، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس خبیث خصلت انسان نما شیطان نے اس ایپل سیڈرا میں الکوہل کی ملاوٹ کر رکھی تھی۔ کاش میں اس ذلیل انسان کی نیت کو جان جاتی اور آج یہاں بھری عدالت میں مجھے رسوا نہ ہونا پڑتا۔ میں نے اس کے جذباتی مکالمات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی جرح جاری رکھی۔ ناصرہ صاحبہ، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ مذکورہ آمیزش زدہ ایپل سیڈرا پینے کے بعد آپ پر مدہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ پھر جب آپ نے وہاں سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ملزم نے دھوکے سے آپ کو اپنے اسٹڈی روم میں پہنچا دیا۔ جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے کہا، پھر اس سے بیشتر کے صورتحال آپ کو سمجھ آتی۔ ملزم نے اسٹڈی میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، آپ پر تو اس وقت مدہوشی چھائی ہوئی تھی، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ملزم نے دروازہ لاک کر دیا تھا؟ اب میں اتنی بھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی، اور عجیب سے لہجے میں بولی۔ مجھے اس بے بسی کی کیفیت میں بھی پتہ چل گیا تھا کہ ملزم نے دروازہ بند کرنے کے بعد اسے باقاعدہ لاک کیا تھا۔ جناب عالی، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلومہ کے یقین کو عدالت کے ریکارڈ میں محفوظ کیا جائے۔ وکیل استغاثہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے اور جج کو باری باری دیکھ رہا تھا۔
میں مظلومہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اور پھر آپ ملزم کی ہوس کا نشانہ بن گئی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے مبینہ مظلومہ سے چند ایسے سوال کیے جنہیں تحریر میں لانا ضابطۂ اخلاق کے منافی ہے، لہٰذا میں جرح کے اس حصے کا ذکر گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آخر میں نے ناصرہ سے پوچھا، اپنی پامالی کا احساس ہوتے ہی آپ ملزم پر پل پڑی تھی۔ آپ دونوں ہاتھوں سے اسے مارتے ہوئے تیز آواز میں چیخ چلا بھی رہی تھی۔ اسی چیخو پکار کا شور سن کر عملے کے کچھ افراد جائے واردات پر پہنچ گئے۔ بعد ازاں پولیس بھی آ دھمکی تھی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ 16 نے ٹھیک وکیل صاحب، وہ پورے وثوق سے بولی۔ آپ کی بات 100% درست ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ناصرہ صاحبہ، اسٹڈی روم کا دروازہ تو اندر سے لاک تھا، پھر آپ کے واویلا مچانے پر دفتری عملے کے افراد کس طرح اندر داخل ہوئے تھے؟ جواب دینے کی بجائے وہ احمقوں کی طرح منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور چہرے پر ویرانی تھی۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کا جائزہ لیا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے بیچ چوراہے میں کسی نے اس کے منہ پر جوتا مار دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، مظلومہ پر آپ کی جرح مکمل ہو گئی یا آئندہ پیشی پر بھی آپ سوالات کریں گے؟ میری جرح مکمل ہو چکی جناب، میں نے جواب دیا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا آپ آئندہ تاریخ پر استغاثہ کے گواہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، جج نے کہا، پھر نئی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہوں میں سے ایک بھی عدالت میں حاضر نہیں تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ پولیس نے اسٹڈی میں یعنی مبینہ جائے وقوع پر پہنچنے والے اسٹاف کے ارکان کو استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر لیا تھا۔ وہ سب مبینہ مظلومہ کی چیخو پکار اور واہی تباہی کے عینی شاہد تھے۔ میرے خیال میں ان کی گواہی نہ تو پولیس کے لیے کسی بھی طور سودمند ثابت ہو سکتی تھی اور نہ ہی میرے موکل کے لیے ضرر رساں۔ بس استغاثہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ان افراد کا نام دے دیا گیا تھا۔ ایک طرح سے وہ بھی شامل باجا ہی تھے۔ جج نے اس پیشی پر وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ تاریخ پر استغاثہ کے گواہوں کو ہر صورت عدالت میں لانے کا بندوبست کرے۔ پھر 1 ہفتے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی گئی۔ 1 ہفتے کے بعد چپڑاسی سلیم، جنرل مینیجر علی رضا، کلرک لیبارٹری میں کام کرنے والی لڑکیاں فرزانہ اور روزی کے علاوہ WDs کا مینیجر دلاور گواہی کے لیے پیش ہوئے۔ مذکورہ بالا پہلے 4 افراد کے بیانات پہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جو تحریر کی جائے، البتہ اپنی باری پر میں نے استغاثہ کے گواہ دلاور خان پر مختصر جرح کی۔ میں نے اسے سوال کیا، دلاور خان، آپ سے پہلے بھگتنے والے 4 گواہوں کے بیانات میں ایک بات مشترک ہے، یعنی انہیں آپ کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ اسٹڈی کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ کے علم میں مذکورہ گڑبڑ کس طرح آئی تھی؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میں اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ اس وقت میرے معاونین الیاس اور منصور ریسٹورنٹ میں نہیں تھے۔ شاید آپ کو معلوم ہو، اسٹڈی روم اور ریسٹورنٹ کی عقبی دیوار مشترک ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اسٹڈی روم میں ہونے والی چیخو پکار کا علم سب سے پہلے ہوا تھا۔ میں نے برابر کی دکان میں موجود فرزانہ اور روزی کو بتایا۔ پھر ہم تینوں دفتر والے حصے میں پہنچے جہاں جنرل مینیجر اور چپڑاسی کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہم سب وحید صاحب کے کمرے میں گھسے تھے۔ انہیں کمرے میں غیر موجود پا کر ہم نے اسٹڈی روم کا رخ کیا تھا۔ دلاور خان کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے کہا، اور اسٹڈی روم میں داخل ہونے والے پہلے فرد آپ ہی تھے؟ جی ہاں، میں ہی سب سے پہلے اندر گیا تھا۔ آپ کس طرح اندر گئے تھے؟ کس طرح گئے تھے؟ اس نے پرسوچ لہجے میں دہرایا، ظاہر ہے دروازہ کھول کر ہی اندر گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا؟ جی بالکل، اس کا یہی مطلب ہونا چاہیے۔ دلاور خان نے جتنے وثوق سے میرے سوال کا جواب دیا تھا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ وکیل استغاثہ نے گزشتہ دنوں اسے خصوصی بریفنگ دی ہوگی تاکہ مبینہ مظلومہ کے آخری جواب کو استغاثہ کے گواہان کے بیانات سے میچ کیا جا سکے، مگر اس سلسلے میں استغاثہ سے جو غلطی سرزد ہو چکی تھی وہ ناقابل تلافی تھی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جرح ختم کر دی۔ جج نے پوچھا، آئندہ پیشی پر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں اپنے ٹھوس دلائل سے اس مقدمے کے ملزم اور اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا جناب عالی۔ اس کا مطلب ہے آپ کی جانب سے صفائی کے گواہ پیش نہیں ہوں گے؟ اگر معزز عدالت نے میرے دلائل کی سچائی کو پرکھنے کا مطالبہ کیا تو بطور کسوٹی میں چند گواہوں کو ضرور پیش کروں گا، میں نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ مگر آپ نے صفائی کے گواہوں کی فہرست تو دائر ہی نہیں کی۔ میں نے دنش سے ایسا کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے کہا، یور آنر، اگر قبل از وقت صفائی کے ممکنہ گواہوں کا نام ظاہر ہو جاتا تو اس مقدمے پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ میں نے تقاضۂ احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے دنش سے ایسا کیا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جج نے وکیل استغاثہ سے استفسار کیا۔ وکیل استغاثہ نے مریل سے لہجے میں جواب دیا، وکیل صفائی کے اہم دلائل کو دیکھتے ہوئے ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ کورٹ از ایڈجورنڈ۔ جج نے بآواز بلند عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 10 روز بعد کی تھی۔ میں نے جج کی اجازت سے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ یور آنر، میرا موکل بے گناہ ہے۔ اسے گھنونی سازش کے تحت اس قبیح فعل کے ارتکاب کے الزام میں ملوث کیا گیا ہے۔ وہ ایک پرامن، معزز اور شریف شہری ہے۔
اس کی ساکھ اور ریکارڈ بے داغ ہے، جبکہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا، پھر ایک لمحے کے توقف سے بات جاری رکھی، جبکہ اس مقدمے کی مبینہ مظلومہ ایک پیشہ ور اور آبرو فاختہ عورت ہے۔ چند سال پہلے وہ اپنی مبینہ والدہ نادرہ بائی کے ساتھ نیپر روڈ کے مخصوص حصے میں رہتی تھی۔ جناب عالی، دنیا کے ہر ملک میں ریڈ لائٹ ایریاز یعنی کہ بازار حسن پائے جاتے ہیں۔ منیلا فلپین کی مابینی اسٹریٹ اور بینکاک تھائی لینڈ کے پیٹ پونگ بازار کی طرح کراچی پاکستان کا نیپر روڈ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ماشاءاللہ کے دور اقتدار میں جب اس علاقے کے کاروبار پر سختی کی گئی تو متعدد گھرانے ہجرت کر کے شہر کی رہائشی بستیوں کی طرف کوچ کر گئے۔ جو جتنے زیادہ پوش علاقے میں رہائش پذیر ہوا وہ اتنا ہی زیادہ معزز کہلانے لگا، مگر ان لوگوں نے وہاں جا کر بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اور نتیجتاً جو صورتحال آج کل درپیش ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس دوران میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ وکیل ثغاثہ بڑی توجہ سے میرے دلائل سن رہا تھا۔ خلاف معمول اس نے ایک مرتبہ بھی مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ جب میں نے مبینہ مظلومہ کے پس منظر پر بات کی تھی تو وکیل ثغاثہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا لازمی تھا۔ اس کے برعکس ناصرہ نروس دکھائی دیتی تھی۔ میں نے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، سب سے پہلے میں زیر سماعت کیس کے انکوائری آفیسر کی کارکردگی کا ذکر کروں گا۔ آئی او زاہد حسین نے بہت سی ایسی باتوں کا اعتراف کیا ہے جن سے پولیس کی کوتاہی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مکالمت معزز عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ الہ آبادی پولیس کے توسط سے جو 2 گلاس لیبارٹری تجزیے کے لیے بھیجے گئے وہ بھی ایک بوگس کارروائی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ کیمیکل ایگزامینر نے کس طرح یہ بات ثابت کی کہ ایک گلاس میں 7 اپ اور دوسرے میں الکحل کی آمیزش والا ایپل سائڈر پیا گیا تھا، تاہم میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آگے چل کر میں اپنی بات کی وضاحت کروں گا۔ سر دست صرف اتنا کہوں گا کہ میرے موکل نے اس روز نہ تو خود کوئی کولڈ ڈرنک پیا تھا، نہ ہی مبینہ مظلومہ کو پلایا تھا۔ یور آنر، اب مظلومہ کے بیان ہی کو لے لیں۔ موصوفہ نے متعدد جھوٹ بولے ہیں اور بار بار اپنا اسٹیٹمنٹ تبدیل کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ ملزم کی کمپنی میں انٹرویو دینے سے پہلے وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتی تھی۔ بعد میں میری کڑی جرح کے جواب میں اس نے اپنے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے اس نے کبھی ملازمت نہیں کی۔ پھر مظلومہ کے بیان کے مطابق ملزم نے انٹرویو کے فوراً بعد اسے تقرری کی نویس سنا دی تھی، حالانکہ مظلومہ نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری کوہنہ مشق اور تجربہ کار 4 لڑکیوں پر مظلومہ جیسی ناتجربہ کار لڑکی کو ترجیح اور فوقیت دینا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس موقع پر وکیل ثغاثہ نے اپنے موکل کی حمایت میں کہا، جناب عالی، مظلومہ اس سلسلے میں وضاحت بیان کر چکی ہے۔ لگتا ہے میرے فاضل دوست کی یادداشت خاصی کمزور ہو گئی ہے، انہیں کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ مشورے کا شکریہ وکیل صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا، اپنی یادداشت کے سلسلے میں تو نہیں، البتہ کسی دوسرے معاملے میں ضرور ایک ماہر ڈاکٹر سے رجوع کروں گا۔ نہ صرف رجوع کروں گا بلکہ اگر ضرورت پڑی تو عدالت میں پیش بھی کر دوں گا۔ وکیل ثغاثہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دلائل جاری رکھے۔ جناب عالی، میرے ایک سوال کے جواب میں مظلومہ نے بتایا تھا کہ جب وہ انٹرویو دے کر ملزم کے کمرے سے باہر نکلی تو ملزم کی سیکریٹری ریٹا اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھی، لیکن فوراً ہی مظلومہ کو خیال آ گیا کہ نداستگی میں وہ ایک سچ کا اعتراف کر چکی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً اس بیان کو بدل دیا اور بولی، میں تو کمرے سے باہر نکل ہی نہیں سکی تھی، حالانکہ اس نے پہلے سچ بولا تھا۔ اس بات کی تصدیق کے لیے ریٹا کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ جب وقوع کے روز ملزم سے چھٹی لے کر 1:30 بجے دفتر سے رخصت ہو گئی تھی۔ مظلومہ نے محض اس لیے بیان بدلا تھا کہ وہ اس کی سنائی ہوئی کہانی سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ جناب عالی، اسی سلسلے کی ایک کڑی مظلومہ کا پہلی ہی ملاقات میں اپنے مبینہ باس کی دعوت توام قبول کرنا ہے۔ یہ بات غور طلب تو ہے، تاہم میں اس پر زیادہ زور نہ دیتے ہوئے کھانے ہی کے دیگر مسائل پر بات کرتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے حاضرین عدالت پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالی۔ میرے مطلوبہ افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے، سوائے ڈاکٹر سلیم صدیقی کے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور جج کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے موکل کی حمایت میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، مظلومہ کی دروغ گوئی قدم بہ قدم کھلتی جا رہی ہے، جو اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں۔ میں نے گفتگو میں ایک متصور سا وقفہ دینے کے بعد کہا، مظلومہ نے بتایا کہ مبینہ الکحل ملا ایپل سائڈر پینے کے بعد اس پر مدہوشی چھانے لگی تھی، اور ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ جب ملزم نے دھوکے سے اسے اسٹڈی روم میں پہنچا دیا تھا تو اسے اچھی طرح یاد ہے کہ ملزم نے خود بھی اندر داخل ہو کر اسٹڈی روم کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ اس بیان کے دونوں حصے آپس میں میچ نہیں کرتے، یعنی مدہوشی طاری ہونا اور دروازہ لاک ہونے سے آگاہی۔ میں نے رک کر ایک گہرا سانس خارج کیا اور مسئلہ تمیز سے لہجے میں اپنا بیان آگے بڑھایا۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مظلومہ کے بیان کو ہی درست مان لیتے ہیں۔ مدہوشی میں ہونے کے باوجود بھی اسے اچھی طرح احساس تھا کہ ملزم نے اسٹڈی روم کے دروازے کو اندر سے لاک کیا تھا۔ اس صورت میں استغاثہ کے گواہ اور WD's کے مینیجر دلاور خان کے بیان کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ دلاور خان معزز عدالت کے سامنے یہ بیان دے چکا ہے کہ جب مظلومہ کی چیخو پکار پر وہ اسٹڈی روم میں پہنچا تو مذکورہ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔
اب یہاں ایک اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا میرا موکل اتنا ہی بیوقوف تھا کہ زبردستی کیے جانے والے ایک فعل کی صورت میں وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا، جبکہ زبردستی کیے جانے والے کسی بھی عمل کی صورت میں شدید ترین مزاحمت کا اندیشہ 101% ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب یہ زبردستی کسی کو پامال کرنے کے لیے کی جا رہی ہو۔ یہاں تو مبینہ زبردستی کرنے والا ایک 60 سالہ بوڑھا شخص تھا، 2 انتہائی مہلک امراض میں بھی مبتلا تھا، جبکہ مزاحمت پیش کرنے والی ایک جوان اور صحت مند لڑکی جس کی عمر ملزم کی عمر کے نصف سے بھی کم ہے۔ میں نے جملہ مکمل کر کے ناصرہ کی جانب دیکھا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، چہرے پر کسی نادیدہ خوف نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر ترس آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے دل سے اس احساس کو نکال دیا۔ میرے ذہن میں حکم ربی کی صدا آنے لگی تھی، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان یعنی بدکار مرد یا بدکار عورت پر رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر، روز قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ میں نے دلائل کو اختتامی مرحلے میں داخل کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اب میں معزز عدالت کی توجہ ایک نہایت ہی اہم نکتے کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ میری بات کی تصدیق کے لیے ملزم کی بیوی رخشندہ عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ مزید تصدیق کے لیے ملزم کے فیملی ڈاکٹر سلیم صدیقی کو بھی بضرورت پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ نکتہ کیا ہے بیگ صاحب؟ جج نے استفسار کیا۔ یور آنر، مبینہ مظلومہ ناصرہ نے معزز عدالت کے روبرو میرے ایک سوال کے جواب میں مبینہ لنچ کا مینو یہ گنوایا تھا: چکن بریانی، شامی کباب، اچار گوشت، چپاتی، زعفرانی کھیر وغیرہ وغیرہ۔ جناب عالی، میں یہ حقیقت عدالت کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ وقوع کے روز ملزم کے لنچ کا مینو صرف 2 ڈشوں پر مشتمل تھا، یعنی نمکین دلیا اور شہد کی آمیزش سے تیار کردہ آئس کریم، جس میں چینی بالکل استعمال نہیں کی گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بیگ صاحب؟ جج کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے کہا، جناب عالی، میں ایک ٹھوس حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس مقدمے کا ملزم اور میرا موکل وحید الدین پرہیز کرنے پر مجبور ہے۔ وہ السر کا مریض ہے۔ علاوہ ازیں ایک طویل عرصے سے ذیابیطس یعنی کہ شوگر نے بھی اسے ذائقے کی آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ وہ بہت سی چیزوں کو ہاتھ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ چاہے کہ زعفرانی کھیر کا استعمال کرتا۔ اس طرح السر کے موذی مرض میں مبتلا ہونے کے باعث کسی بھی قسم کی کولڈ ڈرنک، چکن بریانی، اچار گوشت اور شامی کباب وغیرہ کے استعمال کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میرا موکل تو ایک طویل عرصے سے پرہیزی غذا پر گزارا کر رہا ہے۔ میرے اس انکشاف نے عدالت کے کمرے میں سناٹا طاری کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وکیل استغاثہ کو بھی سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس گمبھیر خاموشی میں جج کی آواز ابھری، بیگ صاحب، کیا آپ اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل ثابت کر سکتا ہوں، میں نے جوشیلے انداز میں کہا، پھر کمرے کے کونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، جناب عالی، اس وقت عدالت کے کمرے میں ملزم کی بیوی رخشندہ اور گھریلو ڈرائیور بشیر بھٹی موجود ہیں۔ وقوع کے روز بشیر بھٹی ملزم کے لیے گھر سے لنچ لے کر آیا تھا۔ آپ اسے تصدیق کر سکتے ہیں۔ بشیر کا یہ معمول ہے کہ وہ روزانہ گھر میں تیار ہونے والا پرہیزی کھانا ٹھیک 2 بجے دوپہر ملزم کے دفتر پہنچاتا تھا۔ علاوہ ازیں ملزم کی بیوی رخشندہ سے بھی اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور جہاں تک ملزم کو لاحق امراض کا تعلق ہے، اس کی تصدیق تو ڈاکٹر سلیم صدیقی ہی کر سکتے ہیں، جو ملزم کے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ اتفاق سے ڈاکٹر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں۔ عدالت کے حکم پر انہیں کسی بھی وقت پیش کیا جا سکتا ہے۔ میری بات ختم ہوئی تو جج نے رخشندہ اور بشیر بھٹی کو باری باری کٹہرے میں بلا کر میرے سوالات کی مدد سے میرے موقف کی تصدیق کر لی۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ کے چہرے پر ناکامیابی نے جھلک دکھانا شروع کر دی تھی، اور مبینہ مظلومہ کی حالت بھی خاصی پتلی ہو رہی تھی۔ دونوں گواہوں کے اختتام پر جج نے پہلے رخشندہ کو دیکھا، پھر حفقی امیز نگاہ سے وکیل استغاثہ کا جائزہ لیا، اور آخر میں وسیلی نظر سے ناصرہ کو گھورتے ہوئے سوال کیا، بی بی، کیا تم اب بھی اپنے موقف پر قائم ہو؟ ناصرہ نے جواب دینے کی بجائے کٹہرے کی ریلنگ کو تھام لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ریلنگ کا سہارا نہ لیتی تو گر پڑتی۔ اس کے بعد اس نے خاموشی سے اپنا سر کٹہرے کی چوبی ریلنگ پر ٹکا دیا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، جناب عالی، میں نے ابھی معزز عدالت میں جو انکشاف کیا ہے، اس کی توثیق کے لیے ملزم کی بیوی رخشندہ کی گواہی کافی اور مستند ہے۔ تاہم اگر معزز عدالت کا حکم ہو تو میں ڈاکٹر سلیم صدیقی کو بھی زحمت دے سکتا ہوں۔ وہ ملزم کی اس بیماری کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر سکتے ہیں۔ جج نے اس بات میں گردن کو جنبش دی، پھر ناصرہ کو سخت لہجے میں مخاطب کیا، بی بی، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم ابھی تک اپنے دعوے پر ثابت قدم ہو یا کچھ اور کہنا چاہتی ہو؟ ناصرہ نے چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی صورت پر سرسوں پھولی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے اس کے اعصاب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک بھرپور وار کیا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، مبینہ مظلومہ کی طبی معائنے کی رپورٹ میں واضح طور پر درج ہے کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ کو چیلنج نہیں کروں گا، یقیناً ایسا ہوا ہوگا، لیکن اس سے یہ بات کہیں ظاہر نہیں ہوتی کہ زیادتی میرے موکل کا کارنامہ ہے۔ جناب عالی، میں ایک بار پھر اپنا موقف دہراؤں گا، میرا موکل بے گناہ ہے۔ اس گھنونے جرم میں اسے کسی گہری سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ یہ سیدھا سادہ حدود آرڈیننس کی دفعہ 4 کے تحت زنا بالارادہ کا کیس ہے، جس میں کسی بھی حوالے سے میرا موکل ملوث نہیں۔ لہٰذا عدالت سے استدعا کروں گا کہ میرے موکل کی باعزت بریت کے احکامات صادر کیے جائیں
اور مبینہ مظلومہ ناصرہ سے کڑی پوچھ گچھ کے بعد حقائق کو سامنے لایا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ پھر میں اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ جج نے ہاتھ سے درشت لہجے میں ناصرہ کو مخاطب کیا۔ بی بی تم خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہاری زبان کھلوانے کے لیے تمہیں میں پولیس کے حوالے کر دوں؟ وہ لرزیدہ لہجے میں منمنائی۔ پانی بھی ملے گا۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، پہلے میرے سوال کا جواب تو دو، میں سچ بولنا چاہتی ہوں۔ ناصرہ نے شکستہ آواز میں کہا، پہلے مجھے پانی پلوائیں۔ پھر اس سے پہلے کہ حکم منصب پر ناصرہ کو پانی فراہم کیا جاتا، وہ کٹہرے کے فرش پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ناصرہ کے طویل مبنی پر سچ بیان نے میرے موکل وحید الدین کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ واقعات کے مطابق ناصرہ نے ایک ایسے شخص کے اشاروں پر ایکٹ کیا تھا جو وحید کے حریف سیاسی امیدوار اور رفیق شیخ کے ہاتھوں بکا ہوا تھا، اور وہ شخص تھا دلاور خان۔ دلاور خان کے ایک طویل عرصے سے ناصرہ سے خفیہ مراسم تھے۔ وہ اس بازار کی سیر و تفریح کا بھی عادی تھا۔ جب رفیق شیخ نے دلاور کے سامنے اپنے حریف کو الیکشن سے پہلے ذلیل کرنے کا منصوبہ رکھا تو اس گھر کے بھیدی نے فوراً اس پر عمل کی حامی بھر لی۔ اس کے بعد کی ساری پلاننگ دلاور خان نے خود کی تھی۔ ناصرہ کو اس نے 10,000 روپے کے عوض اس ساری کارروائی کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے دلاور خان نے ناصرہ کو وحید کے اسٹڈی روم میں پہنچانے سے پہلے اس فعل کا ارتکاب بھی کیا تھا جس کا ذمہ دار میرے موکل کو ٹھہرایا جا رہا تھا۔ کسی زمانے میں مذکورہ اسٹڈی روم والا حصہ دلاور کے استعمال میں رہا تھا، مگر جب وحید نے اسے اسٹڈی روم میں تبدیل کیا تو WD's کی جانب کھلنے والے دروازے کا لاک اس نے بدلوا لیا تھا۔ تاہم وقوع سے چند روز قبل دلاور نے وحید کی غیر موجودگی میں رات کے وقت ایک چابی والے کو بلا کر اس لاک کی چابی بنوا لی تھی۔ وقوع کے روز دلاور کے معاونین ریسٹورنٹ میں نہیں تھے۔ دلاور وحید کے معاملات سے اچھی طرح واقف تھا۔ جس وقت وحید اپنے دفتر میں کھانا کھا رہا تھا، اس دوران میں دلاور نے خاموشی سے ناصرہ کو اسٹڈی روم میں پہنچا دیا۔ اس سے پہلے وہ دونوں باہمی تعاون سے اس مرحلے سے گزر چکے تھے جو وحید کو پھانسنے کے لیے ضروری تھا۔ ڈرامے کو مزید پرتاثر بنانے کے لیے ناصرہ کے لباس کو مختلف جگہوں سے پھاڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ وحید الدین کے چھینا چھپٹی کی داستان سناتا ہوا دکھائی دے۔ ناصرہ کا جسم اور لباس تو آلودہ تھا ہی۔ جب وہ صوفہ کم بیڈ پر وحید پر چھپٹی تو صوفے کے سیفٹی کور اور وحید کی شرٹ پر بھی آلودگی کے آثار ثبت ہو گئے۔ طے شدہ منصوبے کے تحت جب ناصرہ نے اسٹڈی روم میں ادھم مچایا تو دلاور نے پہلے پولیس کو فون کیا اور بعد ازاں دفتر اور کلر لیبارٹری کے عملے کو لے کر اسٹڈی روم میں پہنچ گیا۔ پھر اسی نے پولیس کی آمد پر وہ دونوں گلاس بھی میز سے اٹھا کر دیے تھے۔ پولیس کی کوشش کے بعد جن کے لیبارٹری تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ گلاس میں 7 اپ اور دوسرے میں الکوہل ملا ایپل سائڈر نوش کیا گیا تھا۔ اگرچہ دلاور خان نے اپنے باس کے معمولات کا خاصا خیال رکھا تھا، تاہم اس سے ایک دو سنگین غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ ذہین سے ذہین مجرم بھی غلطی کرتا ہے کہ مصداق دلاور نے جو کوتاہیاں کی وہ میرے کام آئیں، اور اس بات سے تو وہ قطعی ناواقف تھا کہ ملزم السر کا مریض ہونے کے باعث معمول کی غذا کھا ہی نہیں سکتا تھا، یہ چائے کہ انتہائی چٹپٹی اور مرغن غذا جو ناصرہ نے اپنے بیان میں کہی تھی۔ اگلی پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ ناصرہ اور دلاور کو پولیس کی تحویل میں دیتے ہوئے انکوائری آفیسر کو نیا چالان پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلاور کی گرفتاری کے لیے پولیس کو کون کون سے پاپڑ بیلنا پڑے تھے۔ ہاں یہ جان لیں کہ ناصرہ کے اقبالی بیان کے بعد ڈاکٹر سلیم صدیقی کی گواہی ضروری نہیں سمجھی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد وحید الدین نے الیکشن لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے پوچھا، وحید صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ عدالت نے تو آپ کو باعزت بری کر دیا، اس کے بعد تو آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے ملک میں جس سیاستدان پر جتنے زیادہ مقدمات ہوتے ہیں یا جو زیادہ عرصے تک جیل کاٹ چکا ہو وہ اتنا ہی زیادہ مقبول اور کامیاب ریاستدان ہوتا ہے۔ وہ بولا، جس کام کا آغاز ہی اتنا بھیانک ہے اس کے انجام سے اللہ بچائے۔ میرے لیے بزنس ہی مناسب ہے۔ وحید صاحب سیاست بھی تو ایک طرح کا بزنس ہی ہے، میں نے زبانی لہجے میں کہا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ہوگا مگر میں اس میدان میں انفٹ ہوں، یہ تلخ تجربہ اس بات کا گواہ ہے۔ آپ کو سیاست کا شوق چرایا تھا؟ رخشندہ نے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں کہا، ورنہ میں نے تو شروع ہی سے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے۔ وحید الدین نے مدبرانہ انداز میں کہا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ عموماً کسی کے منع کرنے سے باز نہیں آتا اور خود تجربہ کر کے دیکھنا چاہتا ہے۔ تم نے مجھے منع کیا لیکن میں نے تمہاری بات نہیں مانی، اسی طرح تم بھی میری بات سننے کو تیار نہیں ہو۔ یہ سماجی اور فلاحی تنظیموں کا چکر بھی خاصا ٹھہرا ہے، جب تک تمہیں بھی کسی ناخوشگوار واقعے سے واسطہ نہ پڑے گا تم اس ٹرانس سے نہیں نکلو گی۔ رخشندہ نے کہا، آپ کو سماجی تنظیموں کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ تم اس وقت اسی انسانی فطرت کا مظاہرہ کر رہی ہو جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا، وحید نے یاد دہانی والے انداز میں کہا۔ میں نے میاں بیوی کی نوک جھوک کو ختم کرنے کے لیے وحید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وحید صاحب جب آپ جیسے معزز شریف اور ایماندار افراد تمام وسائل مواقع میسر ہونے کے باوجود بھی سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے تو پھر اس ملک کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ کیا آپ اپنے فیصلے پر غور نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں۔ اس کے بعد بڑے سنجیدہ لہجے میں یہ شعر پڑا، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے،
اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس پرمعنی شعر کی وسعت کا اندازہ لگاتا رہا۔ واقعی شاعر نے بہت گہری بات سادہ سے الفاظ میں بیان کی ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔